آج میں آپ کی ملاقات جس گیسٹ سے کرواؤں گی ان کی بہت ساری فیلڈز ہیں، اتنی ساری فیلڈز ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے. بالخصوص خواتین تو بہت خوش ہوں گی کیونکہ ساری زیادہ تر خواتین سے ریلیٹڈ ہیں. ہمیشہ کی طرح میری گیسٹ اپنی ذات میں انجمن، زبردست پرسنالٹی، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تسنیم کوثر صاحبہ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. مشکل تو نہیں ہوئی آنے میں؟ نہیں بالکل کوئی خاص نہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمارے پروگرام میں آئی، آپ ہمارے پروگرام میں، اور ہمیں جو عزت بخشی، آپ پوری ٹیم کی جانب سے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی، اور اسپیشلی لسنرس کی طرف سے کہ جن کو اچھے اور بڑے مفید مشورے اور ٹپس بھی ملنے والے ہیں آج. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سارہ بانو، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. پوری ٹیم کو میری طرف سے تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے لسنر سے مخاطب ہو جاؤں. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی کہ آپ جو ہیں خود بھی چاہ رہی ہیں، اور ولنگلی جب ڈاکٹر ہوتے ہیں بولنے والے، اور ڈاکٹر تو سارے ولنگ ہوتے ہیں اپنے تمام مریضوں کو، تمام نیشن کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی اچھا مشورہ دینے کے لیے، ان کی ہیلتھ پہ بات کرنے کے لیے. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں بڑے اس معاملے میں اپنی جی جان سے ساری کوششیں کرتے ہیں. جیسا کہ دور ہے کورونا کا، اور یہاں آج کل دور چل رہا ہے کورونا سے زیادہ، کورونا کے ٹیسٹ سے زیادہ ویکسینیشن کا. تو آپ سب سے بھی بہت گزارش ہے کہ اپنے ویکسینیشن کے پروسیس کو جلد سے جلد مکمل کروائیں. 18 سال تک تو میرا خیال ہے اب آ گئی ہے اور لوگوں کو لگ رہی ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں؟ ڈاکٹرز کی رائے بھی انڈوز ہونی چاہیے. کیا کہتی ہیں آپ ویکسینیشن؟ بالکل جی 100% ایگریڈ. ویکسینیشن بالکل کرانا چاہیے. اور آج کل بڑی کنٹروورسیز اس کے بارے میں ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کچھ لوگ موسٹلی جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ مجھے کال کر کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن کرائیں یا نہیں کرائیں. Exactly. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہر ڈاکٹر سے آج کل یہ سوال ضرور، اس کے جو بھی اس کا فیملی فزیشین ہوتا ہے کسی بھی فیملی کا، اس کے پاس یہ والا سوال سب سے زیادہ جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن کرائیں یا نہیں کرائیں. اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات ہوتی ہے پہلے پوچھتے ہیں آپ نے کرا لی. ہاں تو ہماری انگلی پکڑ کے تو پھر ان کو تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہاں ڈاکٹر نے کرا لی ہے تو شاید ہاں وہ بالکل ٹھیک بیٹھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ویکسینیشن بالکل کرانی چاہیے، اور ضرور اپنا رجسٹریشن کرائیں فوراً. اور اتنی میں نے ایکسپو سینٹر سے اپنی ویکسینیشن کرائی تھی. اٹ واز ریئلی ویری گڈ ایکسپیرینس. بہت اچھا تھا، اتنا کمفرٹیبل، مطلب پروسیجر بھی اتنا کمفرٹیبل تھا، اور ماحول بھی بہت اچھا تھا مینجمنٹ کی طرف سے. اور میرا خیال ہے کہ ہر ہاسپٹل میں گورنمنٹ نے میرا خیال ہے ویکسینیشن کے معاملے میں بہت اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کی. جہاں صحت کی اور فیسلٹیز کا اتنا فقدان ہے، میں جب ویکسینیشن سینٹر گئی، میں نے آرٹس کاؤنسل سے کرائی اپنی ویکسینیشن، اور میری بہت اچھی دوست ہے، وہ خالق دینا کو پورا مینیج کر رہی تھی شروع میں، ڈاکٹر نوشابہ. تو میری ان سے بھی گاہے بگاہے بات ہوتی تھی. تو یقین جانیے میں نے سوچا کہ اگر گورنمنٹ نے تھوڑی سی توجہ دی ہے، بالکل ایسا تو آپ دیکھیے سیٹ اپس بدل گئے. تو کیا مزید اداروں میں نکھار نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. اور دیکھیں اب جب ایز اے نیشن اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں ویکسینیشن ہو رہی ہے لوگ بڑے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے. بتائیے، ٹھیک ہے، تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا، لوگ ڈسٹینس سے بیٹھے ہیں. کوئی لائنز اگر ہیں جہاں پہ کیو بنی ہوئی ہے وہ لوگ لائن کو فالو کر رہے ہیں، اپنا ایک جہاں ان کا ہے وہاں سے جا کے اپنا ٹوکن لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے روم میں جا کے، مطلب کوئی ہیپزرڈ نہیں ہے. تو کوئی بائی پاس نہیں ہو رہا. اچھا، سب سے بڑی بات کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو مطلب لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ لگوا لیں. تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، پرائیویٹ اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو پلیز نہ لگوائیں، کیونکہ -70 پہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی ادارہ جو ہے ویکسینیشن کی کولڈ چین کو مینٹین کر سکتا ہے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اور الحمدللہ پاکستان میں مینیج ہو رہا ہے. دیکھیں ویکسین کے حوالے سے ایک میرا اپنا پرسنل ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایون ڈاکٹرز کا بھی یہ کہ جی ویکسین جو ہے پہلے تو 8-10 سال لگتے تھے اور 15 سال لگتے تھے، اور بالکل بلا شبہ ایسا ہی ہے. کسی بھی ویکسین کے ڈیولپ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. بینگ اے ڈاکٹر وی نو آل. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ٹیکنالوجی نے اب کتنی ترقی کر لی ہے. نمبر 1 اور نمبر 2 یہ کہ یہ جس طرح سر پہ آ کے پڑا ہے، ایگزیکٹلی. اور مطلب بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ اب اگر جو لوگ نہیں لگوا رہے ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ یہ وہ والا اگر وہ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ والا زہر کا پیالہ ہے جو پینا ہی پڑے گا، تو یہ ہے کہ کیونکہ اگر اس کو زہر کا پیالہ نہ کہیں، اس کو شادی کا، ہاں بالکل جو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، شادی کا لڈو سمجھ کے کھا لیں کیونکہ کھانا پڑے گا.
بہت سارے لوگوں نے کھایا یہاں پہ بیٹھے بالکل. اور کیونکہ دیکھیں اگر آپ ویکسینیشن نہیں کرائیں گے, یہ آپ کے ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, آپ کہیں ٹریول نہیں کر سکتے, آپ کے اگر بہت سارے لوگ ڈرے ہیں, ٹھیک ہے, ہاسپٹل میں ایڈمیشن اپنے ایلڈرلی پیشنٹس کا اسپیشلی, آپ کا کہیں پہ بھی ایڈمیشن, کیونکہ آپ کا CNIC نمبر جائے گا اور آپ کا سارا ریکارڈ آ جائے گا, آپ ٹریولنگ کا, آپ کا ایون کچھ عرصے کے بعد تو مجھے لگتا ہے بینک اکاؤنٹس وغیرہ ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ود دیٹ. آف کورس یہ آلریڈی ہے. آپ دیکھیں نا FBR کا اگر ہم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں یا ہم اپنا اکاؤنٹ کھولنے بینک میں چاہتے ہیں تو CNIC پہ ہمارے سارے, اور ماشاءاللہ یہ نادرا کا ہمارا اتنا اچھا اور آرگنائز سسٹم ہے کہ دوسرے ملکوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پاکستان میں بہت سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, پازیٹیو رہنا چاہیے اور اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. چلے آج ڈاکٹر تسنیم صاحبہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا, سب سے زیادہ جو مائنڈ میں کلک ہوا وہ یہ کاسمیٹولوجی اور گائنیکولوجی کیوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے, آ کے کہاں مل گئے, کیسے مل گئے, اور یہ حسین ملاپ کیسے ہوا؟ یہ حسین ملاپ ایسے ہوا, کاسمیٹولوجی, گائنیکولوجی اور ایسٹرن میڈیسن, بالکل, اور بزنس. ہاں یہ تو وہی ابھی میں تو بعد میں رکھ کے بولی تھی, چلے سارے ملائیں, ٹھیک ہے نا. تو بس ایسا ہے کہ کچھ جب میں نے گریجویشن کی ڈاؤ میڈیکل کالج سے اپنی, اس کے بعد ہاؤس جاب کے بعد ہمارے دماغ میں بس ایک ہی چیز تھی کہ گائنیکولوجسٹ بننا ہے, عورتوں کی ڈاکٹر بننا ہے. ایک دور تھا بالکل, کیونکہ مطلب اس وقت میڈیکل میں جانا یہ ہوتا تھا کہ خواتین ہیں تو وہ بس گائنی میں ہی جائیں گی. اور کیونکہ میں اپنے خاندان کی شاید پہلی ڈاکٹر تھی جو میں بیسیکلی بلانگ کرتی ہوں لاڑکانہ سے, اور میں لاڑکانہ سے پڑھنے کے لیے کراچی آئی تھی. اچھا, لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں. ہاں, تو میں لاڑکانہ سے میرا ڈاؤ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا اور میں یہاں آئی. نو آئی ایم ناٹ سندھی, بٹ ہم انڈیا سے مائگریٹ, میرے 4 فادرس لاڑکانہ میں ہوئے تھے اور ہم پیدائش ہماری وہیں ہوئی. انفیکٹ میری امی بھی وہیں پیدا ہوئی اور ہم مطلب سمجھے کہ بہت عرصہ رہے. تو میں تو سمجھے کہ اپنا شہر چھوڑ کر تب آئی جب میرا ایڈمیشن ہوا. تو ہم یہاں ہاسٹل میں رہے 5 سال, اس کے بعد ہم نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے گریجویشن کی, اور اس کے بعد دماغ میں یہی تھا, شادی ہو گئی, پھر ہم نے سوچا کہ بس اب گائنیکولوجسٹ بنیں گے. تو بس پھر پرائیویٹ پریکٹس جو اسٹارٹ کی تو بس صرف عورتوں کی ڈاکٹر بن کر ہی سوچا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچا. ٹھیک ہے, تو ہم نے سوچا کہ بس عورتوں پہ کام کریں گے. اور لسنرز میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں میسج کے تھرو. آپ اپنے موبائل کے میسج کے رائٹ آپشن میں جائیے, 101 لکھیے, کے لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے, اپنا نام ضرور لکھیے, اور اس کے ساتھ بھیج دیجیے 4471 پر. جی ہاں, 4471 پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہاں کالس بھی لے رہے ہیں. کال کے لیے آپ ڈائل کر سکتے ہیں, اگر آپ کراچی سے باہر ہیں تو 021 کراچی کا کوڈ ڈائل کیجیے, اور اگر آپ کراچی سے ہیں تو 99231963 ڈائل کیجیے اور بات کیجیے ڈاکٹر تسنیم سے, یا ہم موجود ہیں آپ کے لیے. جی ڈاکٹر صاحبہ. تو بس پھر ہم نے ہاؤس جاب کی گائنی آپس میں, پیڈیاٹرکس میں, اور اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ پریکٹس شروع کر دی, اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں, اور پھر یہ 25 سال کا عرصہ کیسے گزر گیا. ماشاءاللہ, لگتا نہیں ہے. نہیں, میری بیٹی بھی ڈاکٹر, وہ, اور اس کی میں نے شادی بھی کر دی. یا اللہ, کہیں سے نہیں لگ رہا تسنیم, ماشاءاللہ. نہیں, بڑا اچھا مینٹین کیا آپ نے. تھینک یو سو مچ. تو یہ میرا خیال ہے کہ کام کا نتیجہ ہے. ہاں, اگر آپ بہت زیادہ اپنے کام کے لیے فوکسڈ ہو جاتے ہیں, صرف کام کو, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گھر, اس میں آبویسلی عورت کی پہلی ذمہ داری گھر ہے. تو ماشاءاللہ سے میں وہ 2 بچوں والی ڈاکٹر نہیں ہوں, ماشاءاللہ 5 kids. تو کیا کہتے ہیں, بس بچوں کی پیدائش کے بعد تھوڑا سا یہ بھی بتائیے, گائنی ہونے کا کتنا فائدہ ہوا؟ بہت زیادہ فائدہ ہوا, بہت زیادہ فائدہ ہوا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی, حالانکہ آپ یقین کیجئے کہ میری پہلی بیبی جو تھی وہ پری میچور بیبی تھی, اور اس وقت میری ہاؤس جاب چل رہی تھی, اور اس کو ہم نے مینیج کیا. اور اس کے بعد میرا دوسرا بیبی, میں ابھی ہم نے کچھ پلان نہیں کیا تھا, کچھ سمجھ ہی نہیں تھی, تو پتہ چلا کہ ہم نے وہ
پری میچور بیبی کو ہماری مدر ان لا اللہ تعالیٰ ان کے غریق رحمت کرے, انہوں نے ماشاءاللہ سے دیکھا اور اس کو لک آفٹر کرتی رہی وہ. اور جب ہم نے ہاؤس جاب اپنی دوبارہ سے اسٹارٹ کی تھوڑے سے گیپ کے بعد, تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے یہاں دوسرا بیبی آنے والا ہے. تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے, تو اس طرح سے بس وہ پھر 2 بچے ہمارے ماشاءاللہ سے. ایکچولی جوائنٹ فیملی کا بہت زیادہ میں کہوں گی کہ اس میں رول پلے کرتا ہے کسی بھی ورکنگ وومن کے لیے. اور اگر آپ کے ان لاز اگر آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں آپ کی چیزوں کو, اور آپ ان کو سمجھنے والے ہیں. سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ خواتین کو جا کے, جو لڑکیاں میرا خیال ہے جا کے اپنے آپ کو چینج کر لیتی ہیں, تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. ان کے فیملی کے مطابق اگر اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں. بالکل. تو جوائنٹ فیملی کے بہت سارے ایڈوانٹیجز مجھے تو ایٹ لیسٹ ملے. نہیں ملتے ہیں, کیوں نہیں ملتے ہیں, یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے ایسٹرن معاشرے کی. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس یہی رہا. پھر اس کے بعد جی تو ہم تھے کہ بس اب پھر اس کے بعد ہم نے گائنی آپس کی اپنی ٹریننگ ہاؤس جاب کمپلیٹ کی, پرائیویٹ پریکٹس اسٹارٹ کی. میرے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں, وہ بھی ڈاؤ گریجویٹ ہیں. بیسیکلی وہ انہوں نے یو ایس میلی کا ایگزام پاس کر لیا تھا, اور ہمارا پلان تھا کہ بس ہم شادی ہوتے ہی امریکہ فلائی کر جائیں گے. لیکن لکیلی 95 میں ہماری شادی ہوئی, تو اس زمانے میں حالات تھوڑے سے کراچی کے خراب تھے. یہاں سے کچھ عرصے کے لیے 1 سال کے لیے ویزا بین ہو گئے تھے. تو ہم بس اللہ تعالیٰ کو یہ تھا کہ شاید ہم نے یہیں رہنا ہے, ہم نے جانا نہیں ہے. بالکل. تو اسی میں بہت ساری مصلحتیں تھیں, بہت ساری آسانیاں تھیں, اور اس میں کوئی شک. تو بس ہم یہیں رہ گئے. پھر ہم نہیں گئے, حالانکہ ہم نیکسٹ ایئر اپلائی کر سکتے تھے, بٹ ہم نے اپنا چوز کیا کہ ہم نے پاکستان میں ہی رہنا ہے, اور یہیں پہ بس کچھ کرنا ہے, یہیں پہ امریکہ بنانا ہے. اور ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے آپ نے ہر فیلڈ میں قدم جمائے. تو بس پھر اس کے بعد ہم نے اپنا پرائیویٹ کلینک اسٹارٹ کیا, اور وہاں پہ ایک ریموٹ ایریا میں اورنگی ٹاؤن میں, اور ہم نے تقریباً 8-10 سال وہاں پہ پریکٹس کی. اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ کو ہوا کہ نہیں, کچھ فیلڈ چینج کرنی چاہیے. پھر انہوں نے اپنا MBA کیا, پھر فارماسوٹیکل کا ان کو تھا, پھر انہوں نے فارماسوٹیکل جوائن کر لیا, اور وہ پریکٹس سے ہٹ گئے, اور ہم اس سفر کو لے کے, پریکٹس والے سفر کو لے کے چلتے رہے. لیکن بچے ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں اور بہت ساری چیزوں کو لے کے, حالانکہ میری گورنمنٹ جاب بھی تھی عباسی شہید ہاسپٹل میں, وہیں پہ میں نے اپنی ریزیڈنسی کی گائنی آپس میں. اور لیکن پھر مجھے یہ ہو رہا تھا کہ کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی فارماسوٹیکل میں تھے, اور ٹریولنگ آپ کو پتہ ہے کہ فارماسوٹیکل انٹرنیشنل مارکیٹنگ والوں کی ٹریولنگ بہت ہوتی ہے. تو پھر ان کا یہی کہنا تھا کہ یار اگر ہم دونوں ہی باہر رہیں گے تو جن کے لیے محنت کر رہے ہیں تو ان کو کون دیکھے گا, کیونکہ آبویسلی آبسٹریٹک ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں آپ کو کسی ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کو کسی بھی وقت کال آئی, آپ ایک ابھی کال اٹینڈ کر کے گئے اور آپ گھر ابھی پہنچتے نہیں ہیں کہ آپ کو دوبارہ سے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, موسٹ آف دا ٹائم ہوتا ہے, جو گائنیکالوجسٹ ہیں, آبسٹریشن ہیں, ان کی زندگی کمپیریٹیولی باقی ڈاکٹر سے تھوڑی ٹف ہوتی ہے. ذمہ داری ہوتی ہے, 2 لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے اوپر, ماں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور بچے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو پھر مجھے لگا کہ نہیں, میں شاید تھوڑا سا اس کو کنٹینیو نہیں کر پاؤں گی. اس کے بعد ہم نے آبسٹریٹکس کی پریکٹس تو چھوڑ دی, لیکن پھر ہم تھوڑا سا شوق ہوا تھا ایسٹرن میڈیسن کا, تو حجامہ کے حوالے سے ٹریننگز کا, اور کیونکہ ایک سنت نبوی ہے یہ ایک علاج, تو ہم نے پہلے اس کو سرچ کیا کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے, کہاں پڑھایا جاتا ہے. تو آئی فاؤنڈ کہ یہ ایسٹرن میڈیسن کی اسپیشلٹی ہے, وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. اس وقت تو خیر, اب تو خیر ایسٹرن میڈیسن BMS بہت ساری یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں, بٹ لیکن اس وقت صرف ہمدرد یونیورسٹی آفر کرتی تھی. اور پھر وہاں سے ٹریننگز لی, اور ٹریننگز چلتی رہیں, اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ وہ چلتا رہا. ابھی ہم کاسمیٹالوجی پہ نہیں آئے. تو اچھا, پھر اس کے بعد یہ کیونکہ میری ایسٹرن میڈیسن کی, کیونکہ میں نے اپنا آگے پوسٹ گریجویشن MPhil جو ہے وہ اپنا ابھی میرا پروسیس میں ہی ہے. ہاں, تو کہہ رہی ہوں نا, وہ پڑھنے پڑھانے کا ایک شوق بس رہا کہ وہ کچھ نہ کچھ چلتا رہا سلسلہ, کچھ ٹریننگز کورسز مختلف اس میں
چلتے رہے. اور پھر وہ تھوڑا سا جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ کا اچھا خاصا ٹرن اوور ہوتا ہے تو اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ کیونکہ میرا زیادہ فیمیل پیشنٹ سے ہی زیادہ واسطہ, تو آج کل کے آپ کو پتہ ہے کہ کاسمیٹولوجی ایک بہت ہی یعنی کہ ایگزسٹنگ فیلڈ کے طور پہ سامنے آئی ہے, اور بہت سارے ڈاکٹرز ایستھیٹک ڈرمیٹولوجی کر رہے ہیں. بالکل. تو کیونکہ یہ دیکھیں جو لوگ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرتے رہتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں تو آپ ضرور چینج کیجئے. بالکل. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کے اندر ہو, لیکن اپڈیٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک پیشنٹ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ اپنی کوئی کوئری لے کر آ رہا ہے, تو آپ کو اس کے بارے میں اپنے جو آپ ایز اے فیملی فزیشین آپ اس کو سیٹسفائی کر کے بھیجیں. تو بس پھر وہاں سے ہی تھوڑا سا اس کا شوق اٹھا, پھر اس کی ہم نے ٹریننگز اسٹارٹ کی اور کروائیں, اور پچھلے 2-2.5 سال سے کاسمیٹولوجی کی فیلڈ سے وابستہ ہو گئے. اور یہ اب ماشاءاللہ سے میں اپنے 2 کلینکس رن کر رہی ہوں, ایک کلفٹن پہ ہے اور ایک دوسرے علاقے میں ہے میرا, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اب اتنی مصروفیت کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ بچے, اور پھر بچی بھی شادی والی, پھر اس کو بھی ڈاکٹر بنایا. بالکل. اور میرا دوسرے نمبر کا بیٹا ماشاءاللہ سے وہ IBA سے گریجویٹ ہے, اور تیسرے نمبر کا ابھی وہ بھی اپنا کمپیوٹر سائنس کی انجینئرنگ کر رہا ہے, اور میرے پاس 2 چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس ایک یہ بالکل ایک یہ کمبینیشن. میرے پاس جو ہے گائنی کے حوالے سے ایک سوال بہت زیادہ ہیں. بالکل. تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ گائنی کی فیلڈ میں جب ہم ویمن ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 9 سال کی بچیاں PCOS کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں, بہت ینگ. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں, گائنی ڈاکٹر ہم نے بلائی تھیں, ڈاکٹر راحت کو, اور آج ہم پھر اس پہ بات کریں گے کیونکہ یہ بڑا تیزی سے پھیلتا ہوا ایشو, بالکل, اور بہت برننگ ٹاپک بنتا جا رہا ہے. بالکل ایسا. آپ بتائیے اس کے کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ دیکھیے ریزنز تو خیر بہت سارے ہیں, اور میرا خیال ہے آج کل ہر دوسری بچی جو ہے جو بھی اپنی پیورٹل ایج میں پہنچنے والی ہے, بلوغت کی عمر میں پہنچنے والی ہے, اس کو میرا خیال ہے ہر دوسری بچی کو یہ پرابلم ہے. بالکل. اور یہ اس کی جیسا کہ آپ نے کہا کہ 9 سال, اور 9 سال سے لے کے اور 25 سال اور 30 سال تک کے, ہم 30 سال تو نہیں 25 سال تک کی ہم جس میں بچیاں یا لڑکیاں آ جاتی ہیں وہ PCOS ان کو ہو سکتے ہیں. PCOS کسی بھی یعنی کہ ارلی ایج میں تو زیادہ ہوتے ہیں, ایڈوانس ایج میں وہ ڈفرینٹ ڈیزیزز میں آہستہ آہستہ کوئی ایک اس میں سامنے آتے ہیں ایک شکل میں. تو PCOS دیکھیں پالیسسٹک اوویرین, پہلے اس کو ڈیزیز کہتے تھے, اب اس کو سنڈروم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی ایک بیماری اس میں نہیں ہوتی, یعنی کہ یہ مختلف طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اب آپ کے پاس اگر کوئی مدر آتی ہے کسی بچی کو لے کے کہ اس کے سائیکلز ارریگولر ہے, یا اس کو اس کے مطلب اوبیسٹی موسٹ کامن جو ہے آج کل مسئلہ, چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی بڑی بچیوں کے ساتھ بھی اوبیسٹی از اے موسٹ کامن, اس کے ساتھ پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور جب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرا رہے ہوتے ہیں تو ان کی اووریز میں ہمیں پالیسسٹک اووریز ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے ان کے مختلف ہارمونل پروفائلز کرانے پڑتے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ کون سی والی اس کو ہارمونل ایشو ہے. کیونکہ کسی ایک ہارمون کے ہم اس کو نہیں کر سکتے کہ یہ کسی ایک ہارمون اس کا ڈسٹرب ہے تو اس کو ہے, ڈفرینٹ طریقوں سے یہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ہو کیوں رہا ہے, اس کا موسٹ کامن کا کاز جو ہے مجھے جو پرسنلی فیل ہوتا ہے, اور ویسے بھی, ایک تو لائف اسٹائل آج کل کا, کھانے پینے کے اور سونے جاگنے کے آج کل کے ٹائمنگز لوگوں کے, انہیلدی لائف اسٹائل, اٹس اے ویری امپورٹنٹ کاز. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو میں بتاؤں ٹریٹمنٹ سے زیادہ اس میں پیشنٹ کے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت زیادہ, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ. ایلوپیتھک میڈیسن میں میرے پاس, کیونکہ میں ہربل میڈیسن پہ بھی میں نے کام کیا ہے, میں ایلوپیتھک پہ بھی کام کر رہی ہوں, دوسرے جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہوتے ہیں اس پہ بھی کام کر رہی ہوں, تو ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں ایلوپیتھک میں تو اسپیشلی. ٹھیک ہے, اور اگر ہومیوپیتھک یا دوسرے کوئی بھی ہم ٹریٹمنٹ آپشن بہت, کیونکہ جتنے بھی یہ میٹابولک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس بہت کم یعنی کہ ہوتے ہیں, ہم صرف اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں,
اس کا کوئی کیور نہیں ہے ہمارے پاس. تو کیور اس کا تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنا لائف اسٹائل چینج کر لیں گے, اپنے آپ کو چینج کر لیں گے, اپنا کھانا پینا سونا جاگنا اس چیز کو ہم اپنا چینج کریں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. اور ویسے بھی شرعی حساب سے آپ ایسٹرن میڈیسن کی بات کریں یا ہماری ٹریڈیشن کی بات کریں, جب تو ہمیں تو ہے ہی کہ آپ مغرب کے بعد کھانا کھائیں, عشاء کے بعد ذرا غل کر دیں, بالکل آرام کریں اور پھر 3 بجے اٹھیں نا. آپ کو کیسے منع کیا؟ بالکل ایسا ہی. تو ہم تو 3-4 بجے سو رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو سونے کے لیے جانا ہوتا ہے. تو وہ اچھا, ایک اور چیز بھی بہت زیادہ میٹر کر رہی ہے جو میں بار بار اس چیز کو اٹھاتی ہوں ہر پروگرام میں میرے, کہ آج کل جو موبائل کا یوز ہے یا یہ بلو اسکرین کا استعمال ہے, بالکل یہ بہت زیادہ تباہی مچا رہا ہے, اسپیشلی ان ہارمون کی ڈسبیلنسنگ. بہت زیادہ. دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیوس ہمارے اپنے ہاتھوں میں بھی مستقل موبائل رہتا ہے, مطلب ایک عجیب سی بند کرنا ہم گناہ سمجھتے ہیں. مطلب میں اب جان بوجھ کے کوشش کرتی ہوں کہ اس کو بند کر رکھوں تھوڑی دیر. مطلب آپ کے اعصابوں پہ سوار ہو گیا ہے. تو دیکھ نہیں لیں. ایک ہمیں ہوتا ہے کہ حالانکہ ہوگا کچھ بھی نہیں, ایک میسج دیکھنے بیٹھتے اور اس کے بعد 1 گھنٹہ کیسے نکل جاتا ہے وہ نہیں, اور ایک بھی کام کی چیز میرا خیال ہے اس میں نہیں ہوتی. تو اب یہ ہے کہ, اور بچوں کا بھی یہی ہے کہ جہاں بچے روئے تھوڑا سا, چھوٹے بچوں کا تو بہت آسان حل ہے, اور بچوں نے سیکھ بھی لیا ہے. یہ آپ دیکھیے بالکل نیولی بورن 4 مہینے کے بچوں کو اگر ہم دیتے ہیں ہاتھ میں, ایسے پلٹ رہے ہوتے ہیں. ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو رہی ہوتی چیزیں, وہ چل رہی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہم جس زمانے میں اپ برنگ ہوئے تھے تو اس زمانے میں تو ٹیکنالوجی نہیں تھی, موبائل نہیں تھا, پر ہم نے بہت اچھی لائف گزاری. بہت محلہ انجوائے کیا, محلے کے کھیل کود انجوائے کیے. لیکن آج کل کے بچوں میں یہ چیز بہت مسنگ دیکھتی ہوں. مطلب اگر وہ میری چھوٹی والی بچی کھیلتے ہوئے نا, اچھا اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ سب بڑے بڑے ہیں گھر میں اور وہ بہت چھوٹی ہیں, تو سب کی فوکس کا مرکز ہے, تو سب چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ غلط کیا ہے وہ اس کو نہ کرنے دیں. تو وہ بہت اسپورٹی ہے, تو وہ نا کھیلتے کھیلتے محلے میں کسی کے بھی, ہم مطلب لائک دروازہ اگر کھلا ہوا ہے اور ہم بھی سب لاؤنج میں باہر بیٹھے ہوئے صحن میں, تو وہ کھیلتے ہوئے گلی میں چلی جائے گی اور وہ کسی کے بھی سامنے والوں کے گھر چلی جائے گی, تو وہ ان کے بچے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, جلدی سے آنٹی آپ کی بچی آ گئی. میں نے کہا ہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ میری بچی آپ کے گھر گئی, تو کھیل لو تم لوگ اس کے ساتھ. تو آج کل تو وہ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 بچے آپس میں ملے اور انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا. آج کل بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کیوں آ گئے. ایک تو ویسے کورونا نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے. ویسے ایک ہمارے اندر بھی ایک ٹریڈیشن اب یہ جو ہے بڑا کامن ہو گیا, شاید انسیکیور بھی بہت ہیں بچوں کے معاملے میں, تو اسپیشلی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں 1 منٹ کو اگر آنکھ سے اچھل. اچھا یہی وجہ ہے کہ یہ گیجٹس زیادہ پروموٹ ہوئے کہ اب گھر میں ان کو کیسے رکھا جائے. بالکل اس کے لیے پھر گیجٹ دے کے جان چھڑا لی, کھانا نہیں کھا رہے. یہ بہت بڑا میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی کا سبھی کے گھروں میں ہوگا, یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے, بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کو بچوں کا کیسے گھر میں پروڈکٹیو ٹائم ہم دیں ان کو, ایسا کیا کریں. کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ شاید ہماری امیاں بھی کام کرتی تھیں اور ہم سے بھی کام کرواتی تھیں, تو اب تو پڑھائی کے ساتھ ڈیوٹی لگتی تھی, بالکل ایسا ہی ہوتا تھا. بالکل لگ رہی, ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہماری اماں جاب کرتی تھیں اور وہ ہمیں آرڈر دے کے جاتی تھیں کہ جب میں آؤں تو یہ سارا کام ہوا ہوا, اور وہ ہوا ہوا ہوتا تھا. تو لیکن آج کل شاید چھوڑ کے جائیں وہ ایسے ہی ملتا ہے ویسے ہی. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم اچھے ویسی والی تربیت ہم نہیں کر سکے شاید جیسی ہمارے والدین نے کی تھی, یا جتنا انہوں نے. بہرحال ہر زمانے کے اپنی اپنی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں, بالکل چینج ہو جاتا ہے. اور ہمارے زمانے میں جب ہماری شادیاں ہوئی آلموسٹ سیم ایج تھی ہماری, تو ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم بالکل. لیکن آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں گناہ سمجھا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی. ہاں بالکل مطلب ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے, بالکل ایسا. چلیے بات کرتے ہیں ہم تھوڑے سے گائنیکولوجیکل ایشوز پہ, کہ اس کے علاوہ جو ہم نے پی سی اوز پہ بات کی, سائیکلس کے حوالے سے ہم نے بات کی, یہ فائبرائڈس, فالکلس, یہ بھی بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. ان کی بھی کیا یہی وجوہات ہیں؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ کا سائیکل ڈسٹرب ہے تو فائبرائڈ تو یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے آپ کے یوٹرس میں, یوٹرائن وال میں یا اندر یا باہر کہیں بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ڈپینڈ کرتا ہے اس کے سائزز پہ. اور اگر یہ کوئی بھی فائبرائڈ 5 سینٹی میٹر سے زیادہ کا ہوتا ہے, تو اور وہ اگر آپ کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے, صحیح, اور بالکل آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ
فیل ہو گئی ہے تو آپ پھر وہ سرجری پہ جاتا ہے. اور اس سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر 5 سینٹی میٹر سے کم کا ہے کوئی فائبرائڈ اور وہ اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ سے مینیج ہو رہا ہے تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ہم میڈیسن کے تھرو اس کو چلاتے رہیں. صحیح, بالکل یہ آپ بات بتا رہی ہیں. اس کے علاوہ فالیکلس بھی چھوٹے چھوٹے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرواتے ہیں تو فالیکلس دیکھیں اس وجہ سے ہم کرواتے ہیں, سائز دیکھتے ہیں انفرٹیلیٹی کے کیسز میں, ٹھیک ہے, کہ اگر انفرٹیلیٹی ہے تو اوولوشن انڈکشن اگر ہمیں کرانی, اگر کسی پیشنٹ کے اگر ہم نے پورا انویسٹیگیٹ کر لیا اور اس کے ہمیں فالیکل کا صرف سائز کم مل رہا ہے تو ہم اس کی اوولوشن انڈکشن کرا دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں ایک اچھے سائز کا فالیکل چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ ہم اسے رپچر کرا سکیں اور وہ اس کا ایگز اچھے ہوں اور وہ اس کی فرٹیلیٹی ریسٹور ہو جائے. اچھا, اس میں گائنیکالوجیکل ایشوز میں رول آف ڈائٹ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈائٹ سے زیادہ میں کہوں گی ایکسرسائز. ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی, بہت ساری خواتین کو جب میں کہتی ہوں کہ آپ ایکسرسائز کریں اور تھوڑی سی مطلب 1 گھنٹے کی, تو وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا تو صبح سے شام تک کھڑے ہونے کا کام ہے, یا صبح سے شام تک ہم تو کام ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن کام آپ کی ایکسرسائز میں کبھی بھی شامل نہیں ہوتا, وہ آپ کا روٹین ہوتا ہے, وہ آپ کا روٹین ہوتا ہے. تو ایکسرسائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جاگرز پہنیں, جوتے پہنیں, چاہے آپ گھر میں بھی ہوں, ٹھیک ہے, آپ کا ایک مینٹل آپ کو یہ فیل بھی آئے کہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ ڈائٹ کریں اور اتنی فوکسڈ ہو اور اتنی دیر کی ہو کہ آپ کو اس میں پسینہ آ جائے اور آپ کا سانس پھولے. صحیح, تو وہ پھر ایکسرسائز میں کہلاتا ہے. ورنہ اگر ہم جتنا کام کر رہے ہوتے ہیں اتنا کھا بھی رہے ہوتے ہیں, ہاں اس سے زیادہ انٹیک ہوتا ہے ہمارا. کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نارملی خواتین میں اوبیسٹی زیادہ مل رہی ہے, بس دونوں سیکسز میں ملتی ہے لیکن خواتین میں زیادہ آج کل بالکل مین ایشو ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہر خاتون یہ آ کے ضرور پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی دوا ہے تو دے دیں. ہاں یہ تو بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں تو کہتی ہوں کہ اگر دوا ہوتی تو سب سے پہلے تو میں کھاتی. یہ بات اچھا 447 پر ہمارے پاس 2 میسج موجود ہیں فی الحال, اور ہم بات کر لیتے ہیں ان سے بھی. یہ نام دونوں نے نہیں لکھا, بھائی نام ضرور لکھیے, آپ کا پیارا سا نام, ہم بھی کال کر لیں گے, آپ کو بھی اچھا لگے گا. ڈاکٹر صاحبہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ گائنی ڈاکٹر سی سیکشن کیوں کر دیتی ہیں؟ میرا خیال ہے وہی سوال ہے کہ ایک روٹین پرسیپشن بنا ہوا ہے نا کہ کچھ نہیں ہوتا, وہ جان بوجھ کے سی سیکشن کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے آپریشن کے پیسے ملیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں کوئی بھی, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گائنیکالوجسٹ جان بوجھ کے اپنی پیشنٹ کی اچھی جو آبسٹیشن ہوگی وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ آپ کی جو ہے نا کسی پیشنٹ کی آبسٹیٹکس خراب ہو. صحیح, ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہمیں ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے کنسلٹینٹ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ گائیڈ لائنس فالو کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ان گائیڈ لائنس کے تھرو کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں وہ گائیڈ لائنس جب ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو وہ بہت ساری ریسرچز کے بعد پہنچتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو کہ ہو سکتا ہے کہ نارمل ڈیلیور ہو جاتا, لیکن ڈاکٹر سمجھ رہی ہے کہ اس کو فیٹل ہائپوکسیا ہو رہا ہے, اس کا برین میں آکسیجن کم جا رہی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ ایک لو آئی کیو کا بچہ نارمل پیدا کرا دے, تو اٹس بیٹر کہ وہ سی سیکشن کر کے اس کو ٹائم سے نکال لے تاکہ اس کا برین میں افیکٹڈ نہ ہو. صحیح بات, ٹھیک ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا, وہ بچہ ہو سکتا ہے کوئی دوسری ڈاکٹر کے پاس جائے, وہ اس کا چیک اپ کرے اور کہے نہیں یہ تو نارمل ہو سکتا تھا, لیکن دیکھیں یہ اس وقت وہ ڈاکٹر ڈیسیجن لے گی جو آپ کو چیک کرے. اور اب وہی بالکل ایسے ہی دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, اس وقت اتنی زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں, کنٹینیوس سی ٹی جی مانیٹرنگ آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ کے پاس ایکو کارڈیوگرافی چل رہی ہوتی ہے, ہر چیز آپ نے مانیٹرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ایک بچے کی اور ماں کی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے. موسٹلی ہاسپٹلز میں ایسا جتنے بھی اچھے سیٹ اپس ہیں ہو رہا ہوتا ہے. اور دیکھیں پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کس سیٹ اپ میں ڈلیور کرا رہے ہیں اور کون ہے. بہت سارے دیکھیں ہمارے یہاں تو بہت سارے میٹرنیٹی ہومز جو چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں, وہاں پہ کوئی کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہوتی بھی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ ایون ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایل ایچ ویز کرا رہی ہوتی ہیں, مڈ وائفز کرا رہی ہوتی ہیں, دائیاں کرا رہی ہوتی ہیں, سب سے بڑا, اور او ٹی ٹیکنیشینز آج کل سیزرز کر رہے ہوتے ہیں. تو میل پریکٹس تو دیکھیں ہے نا. تو اب اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کوئی کنسلٹنٹ اگر ایسا کر رہی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے.
اس کو اس وقت یہی لگا ہوگا بہترین آپشن اس کو, کیونکہ دیکھیں ماں اور بچے دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ جب تک, کیونکہ میں نے بہت عرصے تک تقریباً 15 سال میں نے آبسٹریٹکس کی ہے, اور آخر میں میرا یہ حال ہوتا تھا کہ مجھے اسٹریس السرز ہونے لگے تھے. میں اتنا اسٹریس لیتی تھی کہ جب تک ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ٹھاک ہو کے گھر نہیں پہنچ جاتے تھے تو ہماری جان سولی پہ اٹکی ہوتی ہے کہ یار کوئی بس ٹھیک سے یہ لوگ بس اب ڈسچارج ہو کے گھر چلے جائیں. کیونکہ اس کے لیے آپ کی ایک اپنی ریپو بھی ہوتی ہے, آپ نے پیشنٹ کو اچھا ذمہ داری ہے. اور بینگ ڈاکٹر, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ اتنے ہزاروں کروڑوں لوگوں میں اگر آپ کو چنا ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو اگر ہم تھوڑا سا کہیں ڈنڈی مار بھی دیں گے, ٹھیک ہے, تو لیکن اس کا حساب ہمیں تو دینا ہے, ہمیں تو پتہ ہے اپنی قبر کا حساب تو خود ہی دینا ہے, سب کو اپنی قبر میں جانا ہے. اب اس کے لیے یہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, ڈاکٹر زبردستی کوئی بھی, میرا نہیں خیال اچھے ڈاکٹر کوئی بھی نہیں, بیسٹ اوپینین ہوتا ہے, جو سمجھ میں بیسٹ ڈیسیژن ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے. تو ویسے بھی نیگیٹو گمان کہتے ہیں نا, گمان اچھا رکھنا چاہیے. اور دوسری بات میں اور بھی آپ کو اس میں ایڈ کروں, دیکھیں پہلے نارمل ڈیلیوریز اس کی وجہ سے بھی زیادہ ہوتی تھیں کہ پہلے کی عورتوں کا لائف اسٹائل بہت ڈفرینٹ تھا. ہر وقت سارے گھر کا کام وہ سب خود کرتی تھیں. پورے ویکس جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے بیڈ پہ گزرتے ہیں, پورے 9 مہینے. مطلب پریگنینسی کو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے. پریگنینسی از ناٹ اے بیماری, اٹس اے فزیولوجیکل, نارمل فزیولوجیکل چینج, ٹھیک ہے. تو پریگنینسی بیماری نہیں ہوتی. اگر یہ بیماری ہوتی تو سارے جانور بھی جنگلوں میں سو رہے ہوتے. ہاں, مطلب پریگنینسی تو اگر آپ کسی ہاسپٹل میں نہ جائیں تو وہ تو ٹائم ہوگا تو بچے نے باہر آنا ہی ہے, وہ کہاں سے رکے گا. جنگلوں میں بھی بچے ہوتے ہیں, پہاڑوں پہ بھی بچے ہوتے ہیں, گاؤں گوٹوں میں. بالکل, دیکھیں وہ اتنی آسانی سے اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر کی آپ میڈس دیکھیں, ٹھیک ہے, پورے 9 منتھس تک وہ کام کرتی ہیں, ہمارا ہی کام کر کے جا رہی ہوتی ہیں, اور ان کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی, اور وہ 15 دن بعد دوبارہ کام پہ بھی آ جاتی ہیں. ہاں جی بالکل جی, اور ایک دن میں ڈسچارج ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ باقی کے بچوں کو. اب اگر میں پورے 9 مہینے بستر پہ گزاروں گی اس کے بعد کہوں گی کہ ڈاکٹر نے سیزر کر دیا, تو ڈاکٹر کا اس میں قصور نہیں. ویسے اس میں تھوڑا سا ہمارے پیشنٹ بھی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ پہ بچہ پیدا ہونا چاہیے تاکہ اس کی برتھ ڈے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ ہو. یہ بھی میں نے دیکھا ہے, یہ بھی بڑا دماغ خراب ہے ہمارے یہاں لوگوں کا, اور اس وجہ سے کراتے ہیں بہت زیادہ. تو چلیں بھائی وہ تو فیشن ہو گیا آپ کا. اچھا ایک اور سوال ہے 4471 پہ کہ فسٹولا کیوں ہوتا ہے, کیا اس سوال کو ہم لے لیتے ہیں, ابھی ہمارے پاس 3 منٹ ہیں, پھر ہم آپ کا ہی پسند کا سانگ آپ کو سنائیں گے. اچھا چلیں, دیکھیں فسٹولا, ابھی ہم نے جو بات کی نا کہ کمپلیکیشنز, یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے میٹرنیٹی ہومز ہوتے ہیں جہاں پہ انٹرینڈ ڈاکٹرز, یا ڈاکٹرز تو میں انٹرینڈ تو کیا ہوں گے, بہرحال کوئی بھی ڈاکٹر جب جاب کرتا ہے کسی بھی ہاسپٹل میں, جب ایٹ لیسٹ اس نے ہاؤس جاب کر لی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے مڈ وائفز ہوتی ہیں, LHVs ہوتی ہیں, یا دائیز ہوتی ہیں جو کہ ڈلیوریز کرا رہی ہوتی ہیں. ان میں بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساری ایک جیسی ہوتی ہیں, obviously وہ بھی ایک ٹرین وہ ہوتا ہے, اسٹاف ہوتا ہے, لیکن اگر اس میں اس وقت انہوں نے کوئی کمپلیکیشن کر دی, کوئی ان سے ہینڈلنگ صحیح نہیں ہوئی پیشنٹ کی, تو وہ فسٹولا بنا دیتی. بالکل, اور یہ ایک ایسا زندگی بھر کا پیشنٹ کے لیے جو ہے نا بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لسنرز, بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں 4471 پر میسج کر کے 101 لکھیے, کے لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے اور اسے بھیج دیجیے 4471 پر. کال بھی ہم لے رہے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی کچھ میسیجز موجود ہیں. کاشف علی ملک صاحب جو ہیں وہ سلام پیش کر رہے ہیں. جی بھائی وعلیکم السلام. اپنے دن کی اپنے دن کی شروعات اچھی چیزوں سے کیجیے. اچھا جی, بہت شکریہ. اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے اور بھی میسیجز کیے ہیں جس میں آپ نے اچھے اچھے شعر بھی بھیجے ہیں. بالکل میں پڑھوں گی, تھوڑا سا میرا اچھا چشمہ ہوتا ذرا قریب سے, میں اسکرین کو تھوڑا بڑا کر لوں, اس کے بعد میں پڑھتی ہوں. اور اسما حفیظ ہیں, انہوں نے بھی سلام کہا ہے. وعلیکم السلام. اور 1-2 اور لوگ بھی ہیں, انہوں نے بھی شو کو پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آپ یہاں پر بھی میسج چھوڑ سکتے ہیں, ہم یہاں پر بھی آپ سے بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 99231963 یعنی 9923 1963 پر آپ کال کر سکتے ہیں. کراچی سے باہر والے لوگ 021 کا کول ڈائل کیجیے. بیٹھی ہیں ڈاکٹر تسنیم کوثر صاحبہ, گائنیکالوجسٹ بھی ہیں, کاسمیٹولوجسٹ بھی ہیں, اور ایسٹرن میڈیسن بھی پریکٹس کرتی ہیں. جو کچھ پوچھنا ہے آپ بڑے آرام سے پوچھ سکتے ہیں. ٹائم بہت شارٹ ہے, 1 ہی گھنٹہ ہے, وہ بھی کم, 1 سے بھی کم. تو جلدی جلدی ہمیں بتائیے کاسمیٹولوجی میں آپ کیا کیا پروسیجرز دیکھتی ہیں؟ دیکھیں کاسمیٹولوجی میں آج کل جو پاکستان میں پروسیجرز ہو رہے ہیں اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جو موسٹ کامن ہے آج کل
جو کہ انویزو ہیں تھوڑے سے. کچھ اس میں کچھ انویزو پروسیجرز ہیں اور کچھ نان انویزو پروسیجرز ہیں. انویزو پروسیجرز وہ ہوتے ہیں جس میں ہم تھوڑا سا نیڈلنگ کرتے ہیں یا بلڈ کے ساتھ اگر ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پی آر پی ہے جیسے, ٹھیک ہے, پی آر پی ہے یا میزو تھراپی ہے, تو یہ مائکرو نیڈلنگ ہے, تو یہ انویزو پروسیجرز میں آ جاتی ہے. اور جیسے ہائیڈرا فیشیل آپ نے سنا ہوگا کہ ہر دوسری خاتون آج کل نارمل فیشیل کرانا بھول گئی ہیں, اور ہائیڈرا فیشیل نو ڈاؤٹ اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. اور مائکروڈرمابریشنز ہیں, اور آپ کے آج کل لوگوں کو بڑا, حالانکہ ہماری ایشین اسکن جو ہے وہ سب سے بہترین اسکن ہے, لیکن بس وہ قدر نہیں ہوتی نا. ہاں, لیکن رنگ گورا کرنا مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہر ایک کی فرسٹ پرائرٹی چاہ رہا ہوتا ہے بال اسٹریٹ ہو, میں بھی انکلوڈنگ مائی سیلف, بالکل ایسا ہی کلر سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں, مطلب ایک ٹون اچھا ہو جائے, مطلب ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ آتے ہیں, اچھا دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کاسمیٹولوجی کے کوئی پروسیجر کروا کے جائیں. لوگوں کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی کاسمیٹولوجی کا پروسیجر کرا لیں گے تو بالکل شکل بدل جائے گی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں کچھ آپ اگر فلرز ڈلوا لیتے ہیں, تھریڈ لفٹ کروا لیتے ہیں, بوٹاکس کروا لیتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہیں, اور آپ اس کی مینٹیننس بہت ضروری ہوتی ہے, اور یہ بہت کاسٹلی پروسیجرز ہوتے ہیں. اور اب اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کرائیے, ورنہ میں ہر ایک کوئی, ہاں ایگزیکٹلی ایسا ہے کہ شروع میں تو خواتین اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں بٹ اس کو مینٹین نہیں کر پاتی, تو وہ 6 مہینے 8 مہینے ہارڈلی کچھ ہو سکتا ہے. وہ بھی بہت اچھی کوالٹی کے اگر آپ کے پاس ہیں, تھریڈز ہیں, فلرز ہیں, بوٹاکس کا ہے کہ 3 مہینے چل جاتا ہے یا 4 مہینے چل جائے گا, یا بہت اچھا ہوگا تو ایک آرٹیفیشل پروسیجر ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو اب جیسے لائک پی آر پی ہے, پی آر پی کا یہی ہوتا ہے کہ ایکنی اسکارز کے لیے اگر بہت سارے, دیکھیں کچھ کنڈیشنز واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ بچیاں ہیں, جیسے اب شادی ہے کسی کی, تو اب آپ اگر اپنی ٹریٹمنٹ, اسکن ٹریٹمنٹ پہلے سے کرانا شروع کر دیں, ایکنی ہو رہی ہے, ایکٹیو ایکنی ہو رہی ہے, ایکنی اسکارز بہت رہ گئے ہیں, کمپلیکشن بہت ہی زیادہ ڈارک ہے, تو ٹھیک ہے کروا لیں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر اس میڈیسن نے یا اس چیز نے, وائٹننگ انجیکشن نے یا واٹ ایور کسی بھی پروسیجر نے جو افیکٹ ڈالا ہے وہ مجھے بھی ویسا ہی افیکٹ ڈالے. بالکل صحیح ہے. تو وہ میری اسکن کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, میرے انٹرنل باڈی میکینزم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا رسپونڈ دے گی. اور میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی یہ ایکسپیکٹیشن لے کے جانی چاہیے کہ جی ہم بالکل گورے ہو جائیں گے. بہت ہی زیادہ اگر ہوتا ہے تو آپ اپنا ڈاکٹر سے یا جس کے پاس بھی جا رہے ہیں پروسیجرز کریں تو اس سے ایک آپ کی جو نارمل اسکن ٹون ہے آپ اسے کہیں کہ اس سے 1 یا 2 ٹون میری زیادہ ہو جائے, بس اتنا آپ میرے پروسیجرز کریں تاکہ وہ ان نیچرل بھی نہ لگے. ٹھیک ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ آپ کیا بن گئے, اور اتنا کوئی افیکٹ آتا بھی نہیں ہے, ٹو بی ویری فرینک اتنے نہیں آتے. اور وہ بہت جی ہر چیز کے دیکھیں جو وائٹننگ انجیکشنز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایسی کوئی وائٹننگ کے پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے, وہ اس پروڈکٹ کا سائڈ افیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ پروسیجر, وہ انجیکشن لگوانے کے لیے جو وائٹننگ سو کالڈ آج کل بہت ہی زیادہ مشہور ہیں سارے, ان کے لگوانے کے لیے آپ کو اپنے ایل ایف ٹیز کرانے بہت ضروری ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جتنے بھی پروسیجرز ہیں یہ آپ انویزو ایٹ لیسٹ جو پروسیجرز ہیں یہ آپ ڈاکٹرز کے علاوہ مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں, مختلف بیوٹی پارلرز بھی آفر کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل ہیں تو آپ ڈاکٹر سے کروائیے. یہ بھی آپ صحیح بات کریں گے, لیکن سب سے بڑی بات جو میرا کنسرن ہوتا ہے, میں اپنے پیشنٹ کو جس طرح کاؤنسل کرتی ہوں وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی پلانر نے آپ کے لیے جو ڈیسائیڈ کیا ہے بہترین ہے وہ, بالکل آپ اس کی چھیڑ چھاڑ نہ کریں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. چاہے کتنی ہی ایکٹیو ایکنی ہے, کچھ بھی ہے, آپ نے کیوں چھیڑا اسے کہ بالکل ایسا ہی ہے. تو بہتر ہے آپ اس کو روٹین پہ رکھیں. آپ کو میں بتاؤں, میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی, اس کے اتنے ڈیپ ایکنی اسکارز تھے, میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا تمہیں کتنی سسٹک ایکنی ہوئی کہ تمہارے اتنے ڈیپ اسکارز رہ گئے. تو کین یو امیجن, اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے نا یہ نیل کٹر سے اپنے ایکنی کاٹ لی تھی.
تو آئی واز جسٹ شاکڈ کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی اتنا یہ کرنے کی مطلب اس حد تک بھی مطلب وہ ایکنی. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اگر کسی کو ایکنی ہو جائے تو وہ کتنا اس کے لیے آج کل لڑکیوں کے لیے اسپیشلی کتنا ٹارچرنگ ہوتا ہے یہ. تو ٹھیک ہے اگر ایکنی ہو رہی ہے تو اس کو یہ ٹائم سے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی ڈائٹ صحیح کریں. ایگزیکٹلی. سونے جنک فوڈ کھا رہے ہیں. آپ کا سونا اگر آپ کی 8 گھنٹے کی نیند پراپر ڈیپ سلیپ نہیں ہوگی آپ کی ایکنی نہیں جائے گی, آپ کے رنگ صاف نہیں ہوگا. آپ نے اگر 8 سے 10 گلاس پانی نہیں پیے دن بھر میں, اور ایسے نہیں کہ ابھی ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے تو سوچ سوچ کے بس بوتل رکھ لی اور پیے جا رہے ہیں اور پھر واش روم کے چکر لگائے, ایسے نہیں. مطلب اپنی روٹین بنا لیں. ہاں ہیبٹ ہونی چاہیے اتنی دیر کی, آپ اس کے ہیبیچول ہو جائیں. ایگزیکٹلی. اب ہمارے یہاں کوئی کنسیپٹ, اب تو خیر تھوڑی بہت اویئرنیس ہو گئی ہے. سن بلاک میں اپنی ساری پیشنٹ سے کہتی ہوں کہ بھائی آپ صبح منہ دھوتی ہے نا, اس کے بعد سن بلاک لگا کے پھر کچن میں جائیں, تاکہ وہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. سن بلاک کا کوئی کانسیپٹ جل جاتی ہے. جیسے کل میرے پاس بھی ایک میڈ آئی تھی اور اس کا پورا فیس جلا ہوا تھا کیونکہ وہ کوکنگ کا کام کرتی ہے, اور جس جگہ پہ وہ کام کرتی ہے وہاں فلیم جو ہے وہ گیس نہیں آتی, تو وہ سلنڈر ہوتے ہیں اس کی آنچ بہت بڑی ہوتی ہے. بالکل لٹرلی وہ پوری برنز ہوں گے. ہاں بالکل. اور وہ میں نے پھر ہجامہ الحمدللہ تھراپی کر کے اس کا دیکھیں, ہجامہ سے میں آپ کو بتاؤں, ہجامہ سے اچھی چیز میں نے نہیں دیکھی بھائی. پہلی ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے جو اتنی تعریف کر رہی ہے. نہیں بالکل, کیونکہ میں اس کی پریکٹس کرتی ہوں اور بہت ساری ریسٹرکشن ہیں اس کی پریکٹس کے لیے بھی, بٹ اٹس اے سنت اور اس میں یقیناً شفا. ٹھیک ہے بالکل, اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں نا کہ دیکھیں جو چیز ایک سنت ہے تو اس میں ہمیں بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چاہے میں کتنی بھی کہیں کسی پوری دنیا سے ڈگری لے کر آ جاؤں تو اس چیز میں نے بحث و مباحثہ کرنا ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جانیے ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی بات کو آپ سے انڈوزمنٹ لیتے ہوئے میں کہتی ہوں کہ فیشیل ایکنی میں ویٹ کپنگ اور پھر ڈرائی کپنگ اتنا امیزنگ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ایکٹیو ایکنی میں ہمیشہ اپنی پیشنٹس کی جو بیئر کر سکتی ہے, کیونکہ اس کے نشان جو ہوتے ہیں وہ 4-5 دن تک رہتے ہیں کپنگ کے, اور وہ بھی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. کبھی کبھی کسی کے تو 2 دن میں بھی چلے جاتے ہیں. تو ایکٹیو ایکنی میں تو آپ کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پتہ نہیں میری بات سن کے بہت سارے شاید ڈرماٹولوجسٹ مجھ سے ایگری نہیں کریں گے, لیکن بلکہ میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحبہ, یہاں ٹائم پروف کر رہا ہے. میں خود بھی بہت پریکٹس کرتی ہوں اس چیز کی, اور ٹائم پروف کر رہا ہے کہ کس طرح یہ آپ کو بچا رہی ہوتی ہے ان اسٹیرائڈ سے جو آپ کو دیے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے. چلیں اسٹیرائڈ سے بات ہوئی تو میرے پاس ایک سوال بھی ہے, اور یہ سوال ہمیں مسز ممتاز نے بھیجا ہے, اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ جو ریگولر اسٹیرائڈز لینے والے ہوتے ہیں کیا وہ کپنگ کرا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں, بالکل کرا سکتے ہیں. تو خیال ہے اسٹیرائڈ کا زہر نکلتا ہی اسی سے. ایگزیکٹلی بالکل کر دیں کہ کپنگ کے لیے ایز سچ کوئی کانٹرا انڈیکیشن ہے, بہت ساری ہیں. اگر آپ بلڈ تھنرز پہ ہیں تو آپ اپنے اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ کسی سرٹیفائڈ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے جس کو اس نے پڑھا ہو, جو اس کے گریجویٹس ہیں جن کے پڑھائی جاتی ہے, یہ ہجامہ ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, ان لوگوں سے کرائیں. تاکہ کیونکہ ہجامہ کی بہت ساری واقعی ایسی بات ہے کہ کانٹرا انڈیکیشنز بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کا صرف ہر چیز میں ہم ہجامہ کر لیں, لیکن آپ اگر بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں, آپ کو اگر آپ بلڈ تھنرز پہ ہیں, آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. جو بھی آپ کے قریبی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں ان کے پاس جائیں, ان سے مشورہ کریں, اور پھر اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی آپ ضرور کپنگ کرائیں. صحیح, بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ کن کنڈیشنز میں کپنگ تھراپی یا ہجامہ جو ہے وہ اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ کے کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں نا, اگر آپ کا جیسے تھیلیسیمیا, بالکل ایسا ہی ہے, اور ڈپینڈ کرتا ہے کن نارمل کنڈیشن میں بھی کن حالات میں ہمیں اوائڈ کریں, جیسے لائک پریگنینسی ہے. پریگنینسی میں نہیں کرتے. پریگنینسی میں ہجامہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے, جیسے پریگنینسی میں اور بہت ساری دوائیں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہیں, تو اس طرح سے پریگنینسی میں بھی نہیں. لاسٹ ٹرائمیسٹر میں کہتے ہیں کہ اگر کرنا چاہیں فردر ہاں نہ لیں تو بہتر ہے, کیونکہ اس کے کوئی ابھی کوئی ایسے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, تو ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں. میسٹرل سائیکل کے دوران دیکھیں, اگر تو
سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انفرٹیلیٹی کے کیسز میں نے بہت سارے جو کہ ان نون کاز آف انفرٹیلیٹی ہوتی ہے, اس میں انفرٹیلیٹی کی یقیناً بہت ساری ہے, میل فیمیل فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پورا ہم پراپر انویسٹیگیٹ میل سائڈ فیمیل سائڈ سارا انویسٹیگیٹ کرانے کے بعد بھی ایک ہمیں کاز ملتی ہے ان نون کاز آف انفرٹیلیٹی, جس کے کوئی ریزن نہیں ہوتا, ایوری تھنگ از آل رائٹ. تو اس میں پھر ہم ڈفرینٹ ڈیز میں ہم کپنگ کا میں نے ایک اسکیجول کرتی ہوں پیشنٹ کے, جس طرح سے ہم اوولیوشن انڈکشن کراتے ہیں اسی طرح سے میں ان کے 3rd ڈے پہ 5th ڈے پہ 3rd ڈے سے تو نہیں, میں 5th ڈے سے اسٹارٹ کرتی ہوں, 5th ڈے آف سائیکل سے اسٹارٹ کرتی ہوں, 5th ڈے پہ 7th ڈے پہ 9th ڈے پہ, اس طرح سے 3 کنزیکیٹو اور سیم ڈے پہ میں اس کے میل پارٹنر کو بھی کہتی ہوں کہ وہ بھی سیم ڈے پہ جرنل پوائنٹس اپنے کرائے. تو اس سے الحمدللہ میرے بہت سارے پیشنٹس نے جلدی ریزلٹس اچھے ملے ہمیں. نہیں بے شک اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے بینگ ایک جرنل پریکٹس جو ہوتی ہے, جرنل آپ کپنگ کرائے تو اس میں تو پھر ہم اس میں بہت جی بالکل بہت ساری چیزیں دیکھنی. پہلے ایک ضرور ایسا ہے کہ پہلی دفعہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ رہا ہے آپ اس کی ایک دفعہ بیس لائن کرا لیں, ایٹ لیسٹ اس کا اینیمک نہ ہو, سب سے بڑی بات. بالکل پتہ چلتا ہے کہ 7 ہیموگلوبن اور ہم اس کی کپنگ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے نا اور ہی ہم نے اس کا وہ کر دیا. مطلب نارملی یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر کسی کو فٹس کی شکایت ایگزیکٹلی ایپیلیپسی میں کوئی بھی یعنی کہ ٹریگر کرتا ہے کیونکہ اس میں پریشر ہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے میرے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ کہ میرے پاس 2 دفعہ بلکہ ایسا ہوا کہ میرے پاس انہوں نے ہسٹری نہیں دی, آلدو کہ آئی ایم آسکنگ اسپیسیفکلی, یہ میں ہسٹری پوچھتی ہوں, بٹ اکثر ہوتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں یا ایون کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو ایپیلیپٹک فٹ بھی پڑ جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ اف یو آر اے ڈاکٹر تو یو کین مینیج فٹ آلسو, آپ اس کو فٹ کو بھی آپ پریشان نہیں ہوگے. اور سنکوپل اٹیکس اکثر ینگ بچیوں کو ہو جاتے ہیں یا ینگ جتنے بھی ہوتے ہیں. میلز کا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کوئی بھی پروسیجر کرانے کے معاملے میں پین تھریشولڈ خواتین سے ذرا کم ہوتا ہے, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے, تو وہ اس میں اکثر ان کو سنکوپل اٹیکس ہو جاتے ہیں. تو وہ فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بالکل ہی وہ ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ جی بے ہوش ہو گئے یا ہاں, تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑی سی خود ہی آپ اس کو چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی شوگر لیول آپ کا ہائپو میں چلے جاتے ہیں, پریشر, ہاں ایگزیکٹلی ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی ان کا کوئی آرگن ریموو کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں ان کو اسی لیے زیادہ تر باتوں میں لگاتی ہوں کہ بھائی اور ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہاں بالکل. اور دیکھیں اگر بہت ساری مدرز ہوتی ہیں وہ لے کے آ رہی ہوتی ہیں میرے پاس بچوں کی اس کی کر دے, تو میں کبھی بھی اس پیشنٹ کی نہیں کرتی کہ جب تک پیشنٹ خود آ کے نہیں کہتا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ پوچھتے ہیں لوگ کپنگ کے, میں کہتی ہوں اچھا پہلے خود پڑھو جا کے, خود سمجھو اس میں ایسی کون سی, آج کل تو ہر چیز آپ جب ساری بیماریاں گوگل پہ سرچ کر کے آ جاتے ہو, اس کے بعد آ کے ڈاکٹر سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اب بتائیے یہ بیماری ہے اس کا کیا, تو ہاں بالکل سمٹمس تو آپ گوگل کریں گے, کہتے ہیں نا بہت زیادہ نالج بھی گلے آنے والی ہوتی ہے, تو یہ والی بات ہو جاتی ہے. اچھا یہاں باتیں بہت اچھی اچھی سی ہو رہی ہیں اور ہم بیٹھے ہیں ڈاکٹر تسیم کوثر کے ساتھ. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ ایسٹرن میڈیسن میں کیا یہ آپ طب کے حوالے سے جو جڑی بوٹیاں وغیرہ دی جاتی ہیں آپ وہ بھی پریکٹس کرتی ہیں سال؟ بہت زیادہ تو نہیں, دیکھیں کیونکہ ہم شروع سے ٹرینڈ تھے ایلوپیتھک میڈیسن پہ. جی بالکل. تو ایسٹرن میڈیسن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن سے بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسٹرن میڈیسن کی جو اسٹڈیز ہیں وہ ٹیمپرامنٹل اسٹڈیز پہ بیس کرتی ہیں. تو سم ہاؤ اب تو خیر بہت عرصہ ہو گیا ہے, پچھلے 8-9 سال سے میں پریکٹس میں ہوں, تو کچھ حد تک کام ہوتا ہے اس پہ ٹریڈیشنل میڈیسنس پہ بھی, اور بہت اچھے بہت بہترین ریزلٹس ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے کووڈ کے زمانے میں بھی دیکھا ہوگا, جب چائنا میں سب سے پہلے کووڈ کا جو ہوا تھا اس میں انہوں نے ماڈرن میڈیسن کے ساتھ ساتھ اپنے ٹریڈیشنل میڈیسنس کو بہت پروموٹ کیا تھا, اور باقاعدہ انہوں نے بہت ریسرچز کی, اور بہت سارے پیشنٹ جہاں ان کے ایلوپیتھک میڈیسن سے ٹھیک ہوئے وہاں پہ ٹریڈیشنل میڈیسن سے بھی ٹھیک ہوئے. ہمیں بھی رزلٹ مل رہے ہوتے ہیں. ہاں ہمیں بھی مل رہے ہوتے ہیں. اور اب تو ایک بہرحال اب ایلوپیتھک اور ہربل میڈیسن کا ایک کمبینیشن کچھ آ گیا جسے کہ آج کل کہا جاتا ہے نیوٹراسوٹیکلس. جی بالکل ٹھیک ہے. نیوٹراسوٹیکلس جو ہوتے ہیں وہ اس کی جو پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ ایلوپیتھک میڈیسن میں بھی یوز کی جاتی ہیں. ایلوپیتھک ڈاکٹرز بھی لکھ رہے ہیں اور وہ ہربل ڈاکٹرز بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ والے جو کمبینیشنز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کمبینیشنز پہ
کام کریں. اور اس کے لیے اب جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ ہمارے بزنس کے بھی وابستہ رہی, بالکل, کیونکہ ہمارا اپنا فارماسیوٹیکل سے ریلیٹڈ چھوٹی سی ایک ہم نے واکس فارمیسی انٹروڈیوس کرائی, اور اس سے ہمارا کچھ پروڈکٹس ہم نے رجسٹرڈ کرا کے اس کو مینوفیکچر کروائی, اور نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس تھیں وہ, اور اس کے ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملے. اچھا, ہاں, تو پھر اسی طرح سے کیونکہ میں وومن چیمبر, جی بالکل, میں آ رہی تھی اس طرف کہ آپ کورنگی کی وومن چیمبر کی پریزیڈنٹ بھی ہیں ماشاءاللہ. کورنگی وومن چیمبر کی پریزیڈنٹ ہوں, اور وومن انٹرپرینورس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے کام کرتے ہیں. چلے یہ سبجیکٹ تو میرا بھی رہا ہے. ہاں بالکل, میں بھی کراچی چیمبر سے وابستہ رہی, اور وومن انٹرپرینورس کی سب کمیٹی کی میں چیئر پرسن رہی, اور اس کے علاوہ اس ٹینیور میں ہم نے جو ہے بہت سارے لرننگ سیشنز کرائے. بالکل, اسپیشلی جو ہماری خواتین باہر اپنا سامان بھیجتی ہیں, جی ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا لاز کا, رولز اینڈ ریگولیشنز کا, تو چیمبر تو ویسے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان کو پرسنلی بھی نو ہاؤ ہونی چاہیے, کیونکہ جب وہ لگیج لے کے باہر جاتی ہیں تو اس کے بعد کتنی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہیں. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جب تک میں چیمبر میں نہیں تھی تو ایز اے لے مین خاتون اگر میں اپنا بزنس کرنے نکلتی تو مجھے اتنی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کسی چیمبر سے وابستہ ہو جاتے ہیں, یہ بڑا سے آپ وابستہ ہوتے ہیں, تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ لیول پہ جتنی پاکستان میں وومن انٹرپرینورس کو فیسلٹیز ہیں نا, اور جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اتنا میرا نہیں خیال کہ کسی اور کنٹریز میں, کیونکہ ہماری جب زوم, آج کل تو کووڈ کی وجہ سے زیادہ تر زوم میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں, تو میں ہمیشہ ان سے جس کنٹری میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے پڑوسی ملکوں میں بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, جہاں پہ میں ان لوگوں سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کے یہاں کچھ مطلب وومن انٹرپرینورس کے لیے کچھ خاص وہ ہے, تو کہتے ہیں نہیں, کیوں خاص کیوں ہے, وہ بھی بزنس کر رہی ہیں, مرد بھی بزنس کر رہے ہیں, تو سیم ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت اچھے, یعنی کہ جو لونز دیے جاتے ہیں یا اس طرح کی آج کل جیسے آن لائن بہت اچھی اچھی اسکیمز ہیں, مائکرو فائنینس ہے, مائکرو فائنینس ہماری بہت ساری اتھارٹیز ہیں, اسمیڈا ہے, ایس ایم ایز, بہت سارے کام ہو رہے ہیں پاکستان میں. اور آپ دیکھیں کہ کووڈ نے ایک چیز کو پروموٹ بھی بہت کیا نا, آن لائن بزنس بہت ایکٹیو ہوئے. اور اب آپ کو میں بتاؤں, یہ سارے جتنے بھی ہیں آن لائن ٹریننگز جو کروا رہے ہیں وومن انٹرپرینورس کے لیے, تو میں ضرور یہ ایک پیغام بھی دینا چاہوں گی کہ جو خواتین گھروں سے کام کر رہی ہیں وہ اپنے کاموں کو بس رجسٹرڈ کرائیں. بیسیکلی دیکھیں, آپ کو کسی بھی فیڈریشن یا چیمبر کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے آپ کو اپنا بزنس رجسٹرڈ کرانا پڑتا ہے. اور ہمارے خواتین کا ایک بہت ان کے اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک چیمبر کے ساتھ, کسی بھی چیمبر کے ساتھ رجسٹر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ٹیکس نیٹ ورک میں ہونا ضروری ہے, اور اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا جو لوگ. لیکن آپ لوگ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں, یہ نادرا کا جو آپ کا CNIC ہے نا, یہ آپ کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی, بٹ یہ سمجھ نہیں رہے بیٹر کہ آپ ایک امبریلا کے انڈر شیڈ میں آ جاتے ہو, آپ سپورٹ, پھر اپنا کام کھل کے کام کریں. تو اور خواتین بہت زیادہ ڈر بھی رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہم کام کر لیں گے, ٹیکس اتنا زیادہ نہیں ہوتا, یقین جانے نہیں ہوتا. میں خود ٹیکس پیئر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ بینک اکاؤنٹ کھلوائیں, آپ فائلر بن جائیں, آپ کو اتنی ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں, بالکل مل جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے ٹیکس بچ جاتے ہیں بہت سارے, جو آپ ٹیکس بچا رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں کہتی ہوں یہ وہ چوری ہے جس کی جواب ہمیں اوپر بھی دینا پڑے گا. بالکل, آپ کے ملک صحیح ہے کے خزانے سے آپ کی چوری ہو رہی ہے نا, تو اگر آپ تھوڑا سا ٹیکس پے کر دو گے تو وہ یقین ہے نا, آپ کما بھی تو رہے ہو, اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. ڈال دیتا ہے, بالکل ڈال دے. جب آپ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو بالکل برکت ہوتی ہے. صحیح, بالکل. یہاں باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارا ٹائم چیک کا بالکل وقت ہوا چاہتا ہے, ہم واپس آتے ہیں. کہیں میں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام ہے سویٹ ہوم شو. ویلکم بیک لسنرز, پروگرام ہے سویٹ ہوم شو. میں ہوں ڈاکٹر سائرہ, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تسنیم کوثر صاحبہ. باتیں ہو رہی ہیں ہماری کاسمیٹولوجی کی, ایسٹرن میڈیسنس کے حوالے سے, کپنگ کے حوالے سے, اور گائنیکالوجی کے حوالے سے, اور ان کی ساری فیلڈ کے ساتھ ساتھ جو کورنگی چیمبر کی آپ پریزیڈنٹ ہیں اس کے حوالے سے وومن انٹرپرینیورس کے لیے بھی آپ کام کر رہی ہیں. لیکن میڈم, یہاں آپ کے لیے ایک سوال ہے ہمارے پاس 4471 پر. دیر آر لاٹ آف چائنیز میک اپ برانڈس launched in Pakistan. People are using it at home and commercial. Is there any harm to use it? نعمان امین. لگتا ہے بیگم بہت خرچہ کرا رہی ہے. دیکھیں, ایکچولی چائنا تو پوری دنیا میں سپلائی کر رہا ہے,
ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ اس کی کیٹیگریز ہیں, کوالٹیز ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو یو کین یوز اٹ, اور آپ استعمال کر سکتے ہیں بالکل اس کو. اور بٹ اٹس بیٹر. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کاسمیٹولوجی میں جو آپ کے ہربل میڈیسن یا ہربل پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت اچھا رول پلے کرتی ہیں. بالکل ٹاپیکل اپلیکیشنس کے لیے ہمارے جو نیچرل ہربز ہیں وہ بہت بہترین ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے پاکستانی برانڈس میں نے اتنے بہترین پائے ہیں اور اتنے اچھے ہیں کہ, اور وہ یہاں کی اسکن کے حساب سے بنتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو اٹس بیٹر کہ آپ کوئی بھی پاکستانی اچھی پروڈکٹ لے کے اس کو استعمال کریں بجائے اس کے کہ آپ چائنا والوں کی اسکن کا بھی آپ کو پتا ہے نا, اتنی پیاری اسکن ہوتی ہے ان کی. مطلب پیاری ہم اس سینس میں کہتے ہیں کہ ہمارے کلچر سے بالکل الگ ہے, ہمارے کلچر ان کا کھانا پینا, ان کا لائف اسٹائل آل از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, ریجن ہی پورا الگ ہے, ویدر بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہاں کی جو پروڈکٹ بنتی ہیں وہ یہاں کے ویدر کے حساب سے ہوتی ہیں, اور اچھے برانڈس کی آپ یوز کریں. اچھے بڑے برانڈز ہیں, بہت اچھی اچھی پروڈکٹس ہیں ان کی. آپ میں تو کہتی ہوں کہ ان پروڈکٹس کو آپ یوز کریں. میں خود پرسنلی کوشش کرتی ہوں کہ میں ہوم ریمیڈیز زیادہ یوز کروں, اور ایون بچیوں کو گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت شروع سے آج کل جو ہے نا بچیاں, مطلب جو پروسیجرز 30 ایئرس 35 ایئرس کے بعد کرانے چاہیے وہ ہماری بچیاں 20 سال کی 18 سال کی بچیاں کرا رہی ہوتی ہیں. بالکل. اور میں کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتی, میں کبھی اس چیز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی کہ کوئی ینگ ایج, کیونکہ دیکھیں ان کی اسکن تو اتنی گروئنگ اسکن ہوتی ہے, اتنی یعنی کہ آپ کو اس کے ساتھ تھوڑی سی اس کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اور کسی بھی ایکنی کے یا اسکن کے پرابلم کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی میٹابولک کاز ہوتی ہے. تو اب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دانے کی دوا دے دے. دانا ہوا کس وجہ سے ہے, پہلے وہ چیز رول آؤٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو سپریس کرنے والی بات ہے, وہ کہیں نہ کہیں سپریس کر دیتے ہیں. اسٹیرائڈز اس میں آپ دے دیں, اور آج کل تو بچوں کو اتنا پتہ چل گیا ہے, بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ جی آپ فلانی کوئی دوا لے لیں, وہ اس دانے پہ لگائیں, 2 دن کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. وہ جب واپس آتا ہے تو وہ اس سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ اپنا نشان اسی لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ اس پہ آپ نے اسٹیرائڈ کوئی نہ کوئی لگا دیا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے چھیڑ چھاڑ کر دی ہوتی ہے. آپ اس کو ایک نیچرل ایک پروسیس کے تھرو اگر ایک ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں. اگر کوئی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایکنی کا بہت اچھا علاج ہے کہ آپ اپنی باڈی ہائیڈریٹ پانی پیتے رہیں. تو میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ کھانا اچھا جائے گا, مطلب اب روزانہ شام کو آپ فرینچ فرائز بنا کے لے رہے ہو, جنک فوڈ کھا رہے ہو, کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں, تو کیسے پھر آپ کیسے ہوگا. اب اکثر دیکھیں آج کل بہت کامن میل فیمیل دونوں فنگل انفیکشن کے بہت کیسز, ٹھیک ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں گروئن ریجن میں فنگس ہے, ہمارے انڈر آرمز میں فنگل انفیکشن ہو گیا, یہ وہ. تو ان کو اب جب بھی ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کوئی کریم لکھ دے. میں کہتی ہوں یار پرسنل ہائیجین کا آپ خیال رکھیں, آپ ہائیڈریٹ کریں, آپ اپنا میں بچوں کو دیکھتی ہوں 2-3 دن تک وہی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ مطلب تھوڑا سا یہ ساری نیچرل, دن میں بھی وہی چل رہے ہیں, تو تھوڑا سا ان سب پرسنل ہائیجین کا, اپنے کھانے پینے کا, سونے جاگنے کا. سیلڈس تو ہماری زندگی سے چلے ہی گئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, مطلب وہ سیلڈ کا یہ حساب ہو گیا کہ اگر سیلڈ کھانا ہے تو اس میں مایونیز بھرا ہوا ہونا چاہیے, کریم ہونی چاہیے, تو پھر وہ سیلڈ ہوگا. اور اس میں بہت زہر بن جاتا ہے اس وقت تک, اور پھر وہ کام تھوڑی کرتا ہے جو گرین لیوز آپ کے لیے کر رہے ہیں. اور دوسرا کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ سیلڈ اگر کھانا ہے تو اما ابا یا دادی دادا نے ہی کھانا ہے, بڑے بچوں نے تو سلاد کو ہاتھ نہیں لگانا. کل پرسوں میری کسی پیشنٹ سے ہی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا چھوٹا بیٹا گھر کا کوئی کھانا نہیں کھاتا, اور وہ بجائے کھانا کھانے کے وہ دھمکیاں اور وہ بلیک میلنگ چل رہی ہوتی ہے, ماں سے بات چیت بند. تو روزانہ بازار سے جب آپ جنک فوڈ منگوائیں گے, آپ بتائیے کہ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اتنا ہائیجینک ہوتا ہے, اور وہ آپ کے لیے اچھا ونس ان بلو مون, ونس ان منتھ آپ نے کھا لیا, 15 دن میں اچھا لگتا ہے. میں تو کہتی ہوں ونس ان منتھ ہونا چاہیے. جس طرح کا جنک فوڈ مل رہا ہے نا, وہ
once in a month بھی ہمارے لیے زہر ہے. مطلب آپ پیسے دے کے زہر لا رہے ہو. زہر لا رہے ہو, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہ نہیں سمجھتے. بچوں کو بھی سمجھاؤ, اچھا کبھی چاکلیٹس بند کرو ہاں, یا یہ دوسری چیزیں بند کرو, تو وہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کتنے دن کے لیے. ہاں, اچھا میں ہفتے میں 2 دن میں ایک دفعہ کھا لوں. ہفتے میں, ارے بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا, آپ کی اسکن ہی خراب ہے, آپ ہی کو شکایت ہے, کوئی اور حل نکال. اچھا پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر, وہ اس ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں جو فوری ریپڈ کوئی, تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانا یا کہتے ہیں نا وہ جادو کی چھڑی, ہمارے پاس تو ہے ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے ہمارے لیے بھی بہت زیادہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ ہماری جو ویمن چیمبر ہے آپ کی کورنگی چیمبر, ان میں جو خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, تو آپ کا بھی کیا وہی طریقہ ہے جو جنرلی چیمبرز میں ہوتا ہے کہ پہلے رجسٹریشن فارم فل کرنا؟ جی بالکل, ممبرشپ ہوتی ہے ہمارے چیمبر کی, اور کسی بھی چیمبر سے ایفیلیٹ ہونے کے لیے آپ کو اس چیمبر کا ممبرشپ فارم آپ کو فل کرنا ہوتا ہے, اور اس چیمبر سے آپ کو, آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا بزنس جو ہے وہ ہونا چاہیے رجسٹرڈ ہونا چاہیے, آپ ٹیکس پیئر ہوں, آپ فائلر ہوں, اور اس کے بعد آپ اپنی چیمبر کی ممبرشپ لیں, پھر آپ فیڈریشن کی ممبرشپ لیں, اور اس کے انڈر پھر وہ چیمبر آپ کو پابند ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مختلف آپ کے جو بھی اسپیشلٹی ہے, آپ جس بزنس میں بھی ہیں, تو وہ بزنس آپ کو اس میں فیسیلیٹیشن اس کی پرووائڈ کریں. اچھا, کچھ ہماری خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں نا جو بالکل پڑھی لکھی نہیں ہوتی, لیکن یقیناً دستکاریاں بہت اچھی بنا رہی ہوتی ہیں, تو وہ کس طرح آپ لوگوں تک اپروچ کریں؟ کوئی آپ نے میڈل مین, کوئی رول, کوئی ایسا؟ دیکھیں اس کے لیے ہمارے ہوتے ہیں اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, ہاں ڈفرینٹ انڈسٹریل ایریاز ہیں, جیسے اب ہمارا کورنگی کا ہے, تو کورنگی ڈفرینٹ انڈسٹریل ایریا میں ہم اکثر جا کے وہاں کے جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم سیشنز کر رہے ہوتے ہیں, مل رہے ہوتے ہیں. پھر ڈفرینٹ, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم چیمبر کے لیے کام کر رہے ہیں, کراچی میں ابھی اس وقت 3 چیمبر کام کر رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھیج دیتے ہیں لوگ ان کو کہ آپ جو جس علاقے کا ہے اس علاقے کے چیمبر کے ساتھ ایفیلیٹ. اچھا, اس میں کیا صرف کورنگی سے ریلیٹڈ لوگ آپ لوگ؟ نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. کورنگی سے انڈسٹریل ایریا ہے کورنگی کا ہمارا, اس کے ساتھ لگتا ہے کوئی بھی انڈسٹریل ایریا ہوتا ہے اس کا چیمبر. کسی دوسرے پورشن سے بھی شہر کے لوگ آ سکتے ہیں آپ کے چیمبر میں؟ اب پہلے نہیں ہوتا تھا, اب لے سکتے ہیں. مجھے بھی علم تھا کہ وہ ایک پہلے ریجن وائز باؤنڈریز تھی. بالکل ایسا ہی ہے کہ پہلے کچھ ریسٹرکشنز تھیں, بٹ اب ایسا ہو گیا ہے کہ فیڈریشن نے یہ پرمیشن دی ہے کہ آپ ممبرشپ آپ کسی بھی, لائک جیسے اگر میں یہاں بیٹھی ہوں تو میں کسی دوسرے ممبر, اگر میں کورنگی چیمبر کی ممبر ہوں تو میں دوسرے چیمبر کی بھی ممبرشپ لے سکتی ہوں دوسرے اس میں علاقے میں, کیونکہ اگر میرا بزنس ہے تو میں لے سکتی ہوں. اچھا, مطلب آپ کی ایک ممبرشپ, ہاں ایک سے زیادہ آپ لے سکتے ہیں. آپ کے ٹینیور میں, یعنی 2 سال سے جیسے آپ ہیں, تو آپ نے کوئی فورن ٹرپس, ویسے تو ابھی کووڈ کی وجہ سے سب کچھ بند ہے, جب ویسے تو بڑے ان لکی پیریڈ میں, بہت ان لکی پیریڈ میں, لیکن ہمارا اسلام آباد میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس جو ہے وہ تو بڑے ایکٹیو ہے بھائی. ایک وومن پریزیڈنٹ کانفرنس کرتا ہے, تو ہم اس میں گئے تھے. وہ بہت اچھی کانفرنس تھی, انٹرنیشنل کانفرنس تھی, اور ہمیں اس میں ہماری بڑی لرننگ ہوئی. اس کے بعد سے ہماری فزیکلی تو فیڈریشن میں ہوتی رہی, لیکن زوم میٹنگز ہم نے بہت کی, ہم زوم میٹنگ میں بہت ایکسپرٹ ہو گئے. ہاں یہ بات تو ویسے کووڈ نے یہ بہت اچھا سکھا دیا ہمیں. مطلب وہ میرا خیال ہے کہ شاید خواتین نہیں سیکھتی, اتنا زیادہ نہیں اس کو کرتی, بٹ اب مجبوری ہے کیونکہ خواتین کو بچوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا, آن لائن کلاسز کے لیے, آن لائن کام کے لیے, ان کی بھی پڑھائی ہو گئی. ہاں بالکل. تو اٹس, دیکھیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کچھ خیر اور شر دونوں تلاش کرنا چاہیے. خیر کہتے ہیں نا, شر سے خیر پھوٹتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جہاں اس کووڈ نے ہمیں بہت زیادہ ریسٹرکٹ کیا, وہاں ہمیں بہت زیادہ ویل اویئر بھی کیا, کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی, ہم نے بہت ساری چیزیں سمجھی, ہم اپنی فیملی سے قریب ہوئے. جو ہم ٹائم بچوں کے ساتھ نہیں لگاتے تھے, وہ ہم نے ٹائم بچوں کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا. گھر میں لوگ اب تو مطلب یہ والی چیز ہوگی کہ باہر جائے, اب اگر اسکول جانے کا, اگر اسکول کھلنے کا ہو جاتا ہے تو پریشانی سی ہو جاتی ہے کہ کیسے جائیں گے, کیونکہ کووڈ کا خوف, دوسرا عادت ختم ہو گئی. 2 سال ہونے والے, 2 سیشنز ہو گئے, تو بچے گھر بیٹھے عادی ہو گئے گھر میں بیٹھنے کے. وہ ایک لائف اسٹائل, یہ بھی ایک اچھا ہے. مطلب مگر اس میں تھوڑا سا برائی یہ ہوئی کہ بس وہ گیجٹ سے بہت عادی ہوئے, گیجٹ سے قریب ہو گئے, ویٹ بہت بڑے بچوں کے گھر میں رہ کے جن لوگوں. لیکن دیکھیں اس میں بہت, اب یہ آل ڈیپینڈ کہ اب آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے. تو وہ اگر آپ نے تھوڑی سی سختیاں اگر رکھی گھروں پہ, بالکل, تو جو کہ
چھوٹے بچوں کے ساتھ تو پاسبل ہے, بڑے بچوں کے ساتھ اب پاسبل نہیں ہے, تو وہ آپ ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے. تو ان کے پاس جسٹیفیکیشن, ان کے پاس لاجکس بہت ہوتے کہ ہمیں اب. اچھا دوسرا یہ ہوا کہ جی بچوں کو کام بہت زیادہ ملنا شروع ہو گیا, اسائنمنٹس وہ ختم ہی نہ ختم ہونے والے اسائنمنٹس ملتے رہے, تو میرا خیال ہے اس سے ہر مدر پریشان ہے. بالکل بالکل. یہ 4-4-7 ایک پر ایک کاسمیٹولوجی کے حوالے سے میسج ہے. Cosmetology or gynecology are truly different fields from each other. How do you manage these two things at the same time? فہمیدہ ضروری تھا کہ آپ اس شو کو شروع سے سنتی تو شاید آپ کو پتہ چلتا کہ میڈم تو صرف دو فیلڈس نہیں بلکہ ورائٹی آف فیلڈس کے ساتھ خواتین بہت اچھی مینیجرز یہ بات تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر عورت میں دی ہے. بالکل, کہ عورت جتنی بہترین مینیجر ہے, اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بچے پیدا نہ کرواتا. بالکل, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک. تو یہ اللہ کی دی ہوئی وہ ہے صلاحیت ہے, اور ہر عورت میں ہے. بالکل ہے, اور اپنے وہ ہر کوئی کر رہی ہوتی ہے. ایکسپلور کرنا ہے آپ کو, اپنے آپ کو فوکس. آپ دیکھیں نا گھر کے اندر آپ جاب سے جاتی ہیں گھر, آپ مردوں کا اور اپنا ہی کمپیریزن کر لیں. وہ گھر آتے ہیں تو ان کو تو چائے کا کپ ہاتھ میں ملتا ہے, بالکل ایسا. ہمیں تو آ کے کپڑے بھی اٹھانے ہوتے ہیں جو وہ لوگ پھینک کے گئے ہوتے ہیں. چاہے آپ میڈ بھی رکھیں گھر میں, لیکن اس میڈ کو بھی جب تک پتا ہوگا کہ باجی کو سب کام آتا ہے تو ہی وہ آپ کا کام صحیح کرے گی. ادروائز اس کو پتا ہے کہ باجی نے جیسے تیسے کر کے جانا ہے تو وہ بھی جیسا تیسا ہی کام آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں ایک بات کہتی ہوں ہمیشہ اپنے ہر لیکچر میں کہ عورتیں سب سے زیادہ, عورتیں بہت ساری چیزوں کو امپورٹینس دیتی ہیں, گھر کو, بچوں کو, شوہر کو, سوائے اپنے آپ کے. تو بس عورت اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا شروع کر دے جس دن یہ سمجھ لیا, ٹھیک ہے, تو جب وہ اپنے آپ کو پرائرٹی پہ رکھے گی تو پوری دنیا اس کو پرائرٹی پہ رکھے گی. اور بتائیں ماں کی صحت یا ایک عورت کی صحت مند ہونا بہت ضروری ہے, کہ آپ پہ بہت سارے لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, بہت ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب میں ہمیشہ ایک چیز دیکھتی ہوں کہ اکثر ہمارے ایک کانسیپٹ ہے کہ میں بھی موسٹلی ایسا کرتی تھی کہ پہلے بچوں کو کھانا کھلا دیا, میاں کو کھانا کھلا دیا, مطلب اپنا کھانا بھول گئے. تو اب اگر مطلب لائک سب, اب تو ہر ایک کا اپنا اپنا ٹائم ہے نا کھانے پینے کا, کرنے کا. تو ٹھیک ہے کبھی ایک ساتھ ٹیبل پہ ونس ان اے ویک یا ٹوائس ان اے ویک بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے, ورنہ جس ٹائم پہ جو آ رہا ہے اپنے حساب سے کھانا کھاتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو آپ بھی سب سے پہلے اپنا کھانا ٹائم پہ کھا لیں, چاہے آپ باہر ورک میں ہیں یا آپ گھر میں ہیں. تو آپ یہ فکر نہ کریں, کیونکہ بچوں کو تو آپ نے کھلا ہی دینا ہے, بچوں کو آپ بھوکا نہیں رکھیں گی کبھی بھی. اگر بچے نے کھانا نہیں کھایا ماں تڑپتی رہے گی. لیسٹ پرائرٹی پہ جو عورتیں اپنے آپ کو رکھتی ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا میسج پرائرٹی پہ رکھیں. اور پتہ ہے کیا, ہم ڈیگریڈ بھی وہیں ہوتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو ہی پرائرٹی پہ نہیں دیتے, تو سامنے والا ہمیں کیوں عزت دے یا کیوں پرائرٹی دے, وہ کہتا ہے چل جائے گا اس کا کام. بالکل چلاؤ. جب اور دیکھیں مجھے اب یہ بات فیل ہوتی ہے, ہماری جو ہمارے زمانے کی امیاں تھیں یا کیوں تھی, وہ بیٹھ جاتی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں ہم سے محبت نہیں تھی یا وہ ہم سے بہت کام, مطلب وہ, اب میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے ہم سے کام کروایا, ہمیں سختی کی, تو آج ہم ہر قسم کا کام کر لیتے ہیں, گھر باہر بچے سب دیکھتے ہیں. کیونکہ میری مدر بھی ورکنگ وومن تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. دیکھیں آپ کے گھر کی تربیت بول رہی ہوتی ہے, 30 ایئرز انہوں نے جاب کی, اور میرے گھر میں, میری امی کے گھر میں آج تک میڈ نہیں ہے. دیکھیں مطلب ناٹ فار دا سنگل ورک. اور چاہے میری 3 بھابیاں بھی ہیں, لیکن وہ بھی سارے کام خود کرتی ہیں, کیونکہ میرے بھائی کہتے ہیں ہماری اماں نے آج تک کبھی جو ہے نا وہ نہیں کیا, تو ٹھیک ہے تم لوگ بھی کرو. یہ بھی بہت اچھا ٹرینڈ ہے, ہم نے یہ بھی ایک فیشن بنا لیا ہے, بلکہ ایک ضروری بنا لیا ہے, ضرورت ہے. اب جب میڈ بھاگ جاتی ہیں یا کہیں نہیں ہوتی ہیں تو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. بہت سارے گھروں میں میں نے دیکھا 3-3 4-4 بچیاں ہیں, تو آپ کام ڈیوائڈ کر دیں تو وہ ہیلدی بھی رہیں گی بچیاں. یہ والا سسٹم ہی ہم نے ختم کر دیا ہے نا. اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو رہے ہیں کہ کہاں کہاں. اچھا یہاں ہم تھوڑا سا گائنیکالوجی کی فیلڈ کی طرف جائیں گے تھوڑا سا. آپ کے ایک ہم جہاں لیپسس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنی چیز کو لیسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں, تو ایک چیز ہوتی ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کینٹیننٹل اور پوسٹ نیٹل کیئرز ہوتی ہیں, اس میں بھی بڑے لیپسز ہوتے ہیں, اور اس کی کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں تھوڑا اس پہ ڈیفائن کریں. دیکھیں سب سے زیادہ تو اینٹی نیٹل میں رجسٹریشن آپ جتنا ارلی کرا لیں گے اتنا اچھا ہے.
ٹھیک ہے. اسی جتنا ارلی آپ کی رجسٹریشن ہوگی, جتنا آپ کے ریگولر وزٹ ہوں گے, آپ کا فالو اپ جتنا اچھا ہوگا, اتنے ہی آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈلیوری ٹائم پہ آپ کی اتنی کم کمپلیکیشن ہوگی, اور آپ کی ڈلیوری جو ہے, آپ کا جو وہ ایک پورا پروسیجر ہے, بالکل وہ بہت اسموتھلی ہینڈل ہو جائے گا. کمپلیکیشنز آتی ہی تب ہیں جب آپ کی ڈیورنگ پریگنینسی, ڈیورنگ اینٹی نیٹل آپ اپنے آپ کو ان اٹینڈنٹ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. اچھا نارملی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مڈل کلاسز میں کہ بھائی شروع کے 6 مہینے تو رجسٹر کرانا ہی نہیں کرانا, اور کیونکہ جائیں گے تو بار بار الٹرا ساؤنڈ ہوگا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے نا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, الٹرا ساؤنڈ صرف 3 یا 4 دفعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ لگ رہا ہے ڈاکٹر کو, اور جو کہ آج کل دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہر لڑکی کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, تو ڈیورنگ پریگنینسی بھی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل رہتے ہیں, اسی لیے ڈاکٹر کرواتے ہیں الٹرا ساؤنڈ. ٹھیک ہے. اور پھر ہاں میں یہ بات مانتی ہوں کچھ ہاسپٹلس کے پروٹوکالز بھی ہوتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وزٹ پہ کرانا ضروری ہے. تو ٹھیک ہے آپ, لیکن اب یہ میں کیا کہوں, ڈاکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں جی کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اتنے کم یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ رجسٹریشن ارلی کرائیں, پلس 3 سے 4 جو روٹین وزٹ ہیں, کم از کم روٹین الٹرا ساؤنڈ ہیں یا جو ٹیسٹ ہیں وہ تو دیکھیں. ایک ارلی اسکین ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, ڈیٹنگ اسکین کہتے ہیں جیسے ہم. ٹھیک ہے. جو کہ آپ جب بھی پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جب آپ کی پریگنینسی ڈکلیئر ہوتی ہے, تو آپ اس میں ڈاکٹر ضرور اور اس وقت ایک ڈیٹنگ اسکین جو ہے وہ کرنا چاہیے, کروانا چاہیے, تاکہ اگر آخر میں چل کے بچے کے سائز میں کچھ ڈفرینس آ رہا ہے یا ڈیٹس میں کچھ کنٹروورسی آ رہی ہے, تو وہ ہم اس کو کوریلیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اسکین ہوتا ہے کہ نارملی اسکین جو کرتے ہیں وہ 20 ویکس میں کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم 20 ویکس میں نارملی اسکین اس لیے کراتے ہیں کہ بچے کے اندر کوئی اسٹرکچرل ایبنارملٹی اگر ہو جائے یا کوئی اور بھی مسئلے مسائل اگر, تو وہ ہمیں بہت ارلی پتہ چل جائیں, 20 ویکس پہ ہی پتہ چل جائیں, تاکہ ہم پھر اس کے اکارڈنگلی لے کے چلیں. ٹھیک ہے. ایک یہ 2 اسکین ہو گئے. اگر بالکل ہر چیز, یہ میں ان کنڈیشنز کا بتا رہی ہوں جہاں بالکل اسموتھ چل رہی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ایک ہوتا ہے 28 ویکس پہ آپ کروا لیں, یا 30 ویکس پہ ایک اسکین کرا لیں, پھر ایک آپ 34 ویکس پہ کرا لیتے ہیں. اینڈ میں کچھ ڈاکٹرز کرواتے ہیں, کچھ کی ضرورت نہیں ہوتی, پوزیشن پہ ہوتا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کوئی چیز تو اس وقت کرایا جاتا ہے. ورنہ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ اسکینس کی ضرورت ہوتی. ہاں اگر کوئی دیکھیں, اب اسکین کس میں کرایا جاتا ہے, اگر ڈائبٹک ہے, ڈائبٹیز ہے, پریگنینسی ود ڈائبٹیز ہے, پریگنینسی ود ہائپر ٹینشن ہے, اگر کوئی بھی ہائی رسک پریگنینسی کا فیکٹر ہے, تو پھر وہ اس کے اکارڈنگلی آپ کو کروانا پڑتا ہے. آپ کا لائکر کی کوانٹٹی دیکھنے کے لیے, بچہ گروتھ صحیح کر رہا ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ڈیزیز چل رہی ہے. اس وقت یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر بار بار اسکین کرتے ہیں. ان نیسیسری کوئی بھی ڈاکٹر میرا نہیں خیال کے کرا رہا ہوتا. اچھا ایک چیز اور بھی تو بڑی ہے کہ ہم ٹیسٹ اوائڈ کر جاتے ہیں, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ پریگنینسی میں جو عموماً ہمارے ڈائبٹک دیکھنے کو ملتا ہے کہ پیشنٹ ڈائبٹک ہو جاتے ہیں, جو کہ پریگنینسی میں, تو جب ٹیسٹ ہوں گے تو پتہ چلے گا نا, ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. بالکل ایسے ہی. تو یہ بہت ضروری ہے, آپ کی صحت آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اور آپ سے جڑی ہوئی جان ہے. اس کے بعد ریگولر بیسس پہ کیلشیم آئرن کا انٹیک, ٹھیک ہے, اپنی ڈائٹ کا اچھا خیال رکھنا, اس کے ساتھ ساتھ سپلیمنٹس, یہ بہت ضروری ہیں. فولک ایسڈ کا استعمال, تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور پوسٹ نیٹل بھی, آفٹر ڈلیوری بھی آپ کو اپنا ریگولر, ہمارے یہاں عورتیں سمجھتی ہیں بس اچھا اب ڈلیوری ہو گئی اس کے بعد ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی, اس کے بعد تو اصل چیز ہے, کیونکہ بچہ تو آ گیا, بچے نے 20 ہڈیاں کھول کے جو بچہ باہر آیا ہے اس کو بند بھی تو کرنا ہے نا. تو اس کو اس نے, بچے نے جتنی میکسیمم نیوٹریشن آپ سے لینی تھی لے لی, لیکن اب آپ کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہو گئی ہیں تو اس کو تو اوور کم کرنا ہے, کیونکہ آپ نے آگے اسے فیڈ بھی کرانا ہے. بالکل. اور پھر تو ایک لمبا سفر ہوتا ہے, 2 سال کا ٹائم ہے, تو 2 سال تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کر دیے ہیں, باؤنڈ کیا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سال مہینے 1.5 مہینے میں فیڈ چھڑوا کے اور جو ہے ڈبے پہ ڈال دیا جاتا ہے, اور پھر وہ ایک نیا سلسلہ پیٹ کی بیماریوں کا شروع ہوتا ہے, پھر وہ بچے کے ساتھ ہاسپٹل کے چکر شروع ہوتے ہیں. سو اینٹی نیٹل پوسٹ نیٹل دونوں کیئر بہت ضروری ہیں. عورت کو اپنا خیال رکھنا ہوگا. بینگ اے گائنیکالوجسٹ, ڈاکٹر تسنیم کی یہی ایڈوائس ہے ہمارے پاس. اور ڈاکٹر صاحبہ یہاں ہمارا پروگرام جو ہے آلموسٹ سمیٹنے پہ جا رہا ہے, آخری مراحل میں ہے. ویسے تو آپ کی باتیں ہمیشہ میں ہر ڈاکٹر سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی ساری باتیں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ وہ ایک میسج ہی ہوتی ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی ہم چاہیں گے کہ ہمارے لسنرس کو کوئی آپ میسج دیں, عورتوں کو بالخصوص, جنرل پبلک کو بالعموم.
دیکھیں بس یہی ہے کہ اپنا ایک خاص بات جو میں اپنے سارے پیشنٹ سے کہتی ہوں، اور وہ میں یہ کہتی ہوں کہ اپنا لائف اسٹائل پہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی، اپنے لائف اسٹائل اور ڈائٹری ہیبٹس ٹھیک کرنے کی. بالکل. کیونکہ آپ کی 98% ڈیزیزز جو ہے نا وہ آپ کی لائف اسٹائل اور ڈائٹری ہیبٹس کی وجہ سے ہیں. صحیح. تو ان کو اگر آپ ٹھیک کر لیں گے، اپنے سونے جاگنے اور کھانے پینے کے ٹائمنگز، اور کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، صحیح، تو آپ کی بلیو می کہ آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ چیزیں نیند میں پوری ہوتی ہیں تو ہم بہت سارے اچھے کام بھی کر لیتے ہیں اور ذمہ داری سے کرتے ہیں. انرجیٹک ہو کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن کام کرنے کے لیے بنایا، تو اگر ہم رات بھر جاگیں گے تو ہم دن میں کبھی بھی کام نہیں کر سکتے. ہاں، آدھے دن چڑھے جب ہم اٹھتے ہیں تو ہماری روٹین ویسے ہی خراب. جہاں ابھی ہم نے بہت شروع میں بات کی تھی پی سی اوز کی، تو کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں ہی ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اور جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، بالکل، اور وہ اسی وقت ریلیز ہوں گے. تو جب آپ اندھیرا کریں گے تو ریلیز ہوں گے، اندھیرا کریں گے اور سوئیں گے تو وہ ہارمون ریلیز ہوں گے. اس کا ٹائم ہے. تو ہارمون کی ریلیز ہونے کا ٹائم ہے. جو ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن اور یہ جو اتنے سارے تھائرائڈ اور یہ جو سنڈروم کھل کے آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو یہ سارے اسی سے ایسوسیٹ. ہم اپنی صحت کے خود ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر تسنیم کوثر، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. FM انون کی پوری ٹیم کی جانب سے میں بے حد مشکور ہوں. آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں اتنا ٹائم نکالا، ہمارے پاس آئیں اور اتنی اچھی باتیں ہمارے لسنرز کے لیے، ہمارے لیے بتائیں. اور یقیناً امید ہے کچھ نہ کچھ باتیں دل پہ اثر کی ہوں گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہاں چلتے چلتے راحت فتح علی خان کا ایک خوبصورت سا ٹریک آپ کو سناتی ہوں تاکہ آپ بھی یاد کریں گی کہ آپ جو ہیں بڑا انجوائے کر کے گئیں. میری جانب سے ڈاکٹر صاحب کی جانب سے بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ، میری جانب سے ڈاکٹر تسنیم کوثر کی جانب سے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.